اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا. لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة. آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله رب لا أشرك به شيئا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. اللهم اجعلني حبك بقلبي كله وأرضيك بجهد كله. اللهم اهدني وسددني. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني. أعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة. آمين اللهم آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاء اللہ تعالیٰ آج ہمارا سیکنڈ ٹاپک جو ہے اس پہ ہم بات کریں گے عمل صالح اینڈ منکرات. جو حرام اعمال ہیں ان کے بارے میں بات ہوگی انشاء اللہ تعالیٰ، اور عمل صالح ان کے بارے میں بات کریں گے انشاء اللہ تعالیٰ. اس کا پہلا سیشن ہے آج. ایمان جو تھا اس کے حوالے سے ہم لوگوں نے ایمان اور ایمان کے تقاضے کے حوالے سے پڑھا تھا نا. تو آپ لوگوں کو کیا اس میں سمجھ آئی؟ کون سے پوائنٹ ایسے تھے جو ڈیفرنٹ تھے، ڈیفرنٹ طریقے سے آپ کو سمجھ آئی، جو آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کی؟ ایک دو پوائنٹ بتا دیں پھر انشاءاللہ تعالیٰ وی موو فارورڈ. ایمان باللہ اور اس کے تقاضے پڑھے تھے نا. کیا ہے ایمان کے تقاضے؟ کیا ہیں؟ کیا سمجھ لگی آپ کو؟ یا ایمان باللہ کیا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، ہم اللہ پر ایمان لے کے آئیں، تو اس کے تقاضے کیا ہیں؟ اللہ پر بھی بھروسہ کرنا ہے. اوکے. توکل اللہ، احکامات پورے کرنے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کو احکامات کو پورے کرنے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیے ہیں. اوکے. اپنی زندگی کو ویسے ہی بنانا ہے جیسے اللہ نے، اپنی زندگی کو ویسے ہی بنانا ہے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. گڈ. دعوے نہیں کرنے بلکہ دعوت دینی. دعوے نہیں کرنے بلکہ دعوت دینی ہے. گڈ، ایکسلنٹ پوائنٹ یہ ہے. اوکے. یہ ہے کہ ہم نے جو کنسیپٹ نیا تھا نا ایمان باللہ، وہ اس دفعہ کلیئر ہو گیا کہ وہ ویسا نہیں تھا جو ہمارا تھا. کہ اس میں ہم نے چند چیزوں کے اوپر ایمان لا کر خود کو مسلمان بنا لیا. اس میں ڈیپلی خاص کر کل جو ہم نے پڑھانا والا کہ ہم کیسے خیانت کرتے ہیں، تو وہ ڈیپلی ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوئی کہ ایمان باللہ صرف یعنی اقرار کر لینا اور نماز روزہ زکوٰۃ حج کر لینا، بلکہ زندگی کے ہر معاملات میں اٹھنا بینا، کھانا جاگنا سونا، ہر چیز میں اللہ کی تابعداری اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ایمان باللہ. ایمان باللہ کا تقاضا ہے کہ ہم صرف کہہ دینے سے جان نہیں چھوٹے گی، بلکہ اس کو عملی طور پہ لے کے آنا ہے. اور اپنے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو ذمہ داری ڈالی ہے، وہ ذمہ داری کسی بھی لیول کی ہے، اس کو دیکھنا ہے کہ کہیں ہم خیانت تو نہیں کر رہے. اور اس لحاظ سے دیکھا جائے تو سبحان اللہ ہر معاملے بھی خیانت ہو رہی ہے. ہم اس لیول پہ اتر ہی نہیں رہے. ہم صرف دعوے کر رہے ہیں، ہم دعوت نہیں کر رہے. اور ہم اپنے آپ کو اسٹرانگ کر رہے ہیں. کل وہ بیل والی تصویر تھی کہ آہستہ آہستہ گرو کر رہے ہیں، میکنگ آور سیلز بیٹر انشاءاللہ. الحمدللہ. چلیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ اسکرین پہ آپ کو ایک تصویر نظر آ رہی ہے. شاید آپ لوگوں نے اسٹیٹمنٹ پڑھ لی ہو. خیر اینی وے مور ٹو ٹاک اباؤٹ. کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ایک طرف سے آدھا سوکھا آدھا ہرا. آدھا شاید ایمان والا ہے.
زیادہ حصہ سب سے I feel like تھوڑا سا رہ گیا ہے جو بھی کامات پر ہم کرتے ہیں عمل اور عادت کو چھوڑ دیتے آپ جس رنگ میں رنگو گی اللہ تعالیٰ اسی رنگ میں رنگا. اوکے سبحان اللہ. کئی رنگ نظر آ رہے ہیں. زمین کے رنگ بھی دیکھے, ادھر سمندر, پانی, صحرا, ڈرائی, پھر اثر کا ماحول کا اثر. اور پل بھی بنا ہوا ہے. ہاں جس سائڈ پہ پانی ادھر وہ سب ذرا جس سائڈ پہ دونوں میں خوبصورتی ہے. دونوں میں خوبصورتی ہے. یہ وہ بھی ہے نا, ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بھی ہو سکتی ہیں کہ سمندر ہے نا, ایک سائڈ پہ کھارا ہے, ایک سائڈ پہ وہ دوسرا ہے, تو اسی طرح نظر آتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, ہریالی ہے, ایمان ہے, اللہ کے احکامات کو ماننا ہے, کچھ مان رہے ہیں, کچھ نہیں مان رہے. ٹھیک ہے, اس پکچر کو دیکھ کے جو چیز سامنے آ رہی ہے نا, وہ یہ آ رہی ہے کہ ایمان از لائک اے ٹری. If it is not watered by good deeds, it will be تھوڑا تھوڑا کر کے وہ ختم ہو جائے گا, ہے نا, آہستہ آہستہ ہوتا ہوتا ختم ہو جائے گا. کہ یہ ایک ایسا پل ہے یا ایک ایسی بہار ہے جس پہ ہمیں چلنا ہوگا. اگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہمارے ایمان کی جو آبیاری ہے وہ نیکیوں کے ساتھ ہوگی, اور وہ نیکیاں کون سی ہیں جو کہ ہمارے ایمان کو تقویت دیں گی, اور وہ کون سی نیکیاں ہیں جو ہمارے ایمان کو بھی ختم کر رہی ہیں, ہماری نیکیوں کو بھی ختم کر رہی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے. عربی میں کہتی ہیں کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارادہ کرتا ہے کہ چونٹی کو تباہ کر دے تو وہ چونٹی کو پر عطا کر دیتا ہے. کیوں کہ جب اس کے پر آ جائیں گے وہ اڑنے لگ جائے گی, اور جب وہ اڑنے لگ جائے گی اللہ تعالیٰ کی حدود کی نافرمانی کرے گی. پہلے وہ رینگ رہی ہے, پھر جب وہ اڑنا شروع کر دیتی ہے تو کیا کرتی ہے, وہ اپنی حدود سے نکل جاتی ہے. پھر کہتے ہیں کہ اگر انسان اپنی قدر جاننا چاہتا ہے تو وہ کبھی تباہ نہیں ہوتا, لیکن اگر وہ اپنی مرضی کرتا ہے تو وہ تباہی کی طرف جاتا ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ وہ ایسی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے. کیوں نافرمانی کرتا ہے؟ تکبر میں آ کے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو یہ موقع فراہم کر دیے. وہ کوئی کسی بھی قسم کے مواقع ہو سکتے ہیں, وہ آپ کی حالات کے اعتبار سے ہو سکتے ہیں, آپ کی رہائش کے اعتبار سے ہو سکتے ہیں, آپ کی دولت اور ویلتھ کے اعتبار سے ہو سکتے ہیں, وہ بچوں کے اعتبار سے ہو سکتے ہیں. ہم ان کو نیکیوں میں کنورٹ کر سکتے ہیں, لیکن اپنے ایگو کی وجہ سے, ناسمجھی کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ میں کر رہا ہوں, اس کی وجہ سے ہم اللہ کی حدود کو توڑتے ہیں. وہی نیکی جو میرے لیے باعث اجر تھی, وہی نیکی میرے لیے گناہ کا باعث بن جاتی ہے, میرے لیے آخرت میں عذاب کا باعث بن جاتی ہے. تو کوشش یہ کرنی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے اپنی نیکیوں کو دیکھنا ہے کہ ہم کیسی نیکیاں کر رہے ہیں. کیا وہی نیکیاں کر رہے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مطلوب ہیں؟ اگر وہ نیکیاں کر رہے ہیں تو کیا وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہو رہی ہیں؟ اور اگر قرآن اور سنت کے مطابق ہو رہی ہیں تو میرا ایمان واقعی بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے؟ اگر تو میرا ایمان سارا کچھ کرنے کے باوجود کم ہو رہا ہے, اس کی ریزن کیا ہے وہ آج انشاءاللہ تعالیٰ جاننے کی کوشش کریں گے. اس کی ریزن کڈ بھی یہ ہو سکتی ہے. اور اگر اس میں آبیاری ہو رہی ہے, کومپلیں نکل رہی ہیں, پھل نکل رہا ہے, دوسروں کو میں فائدہ دے رہی ہوں, تو الحمدللہ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے, اللہ کا فضل ہے. وہ میری اپنی کوئی اوقات نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت دی ہوئی توفیق سے ہم کر رہے ہیں الحمدللہ. اور اس پر استقامت اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس پہ استقامت دے, آمین. سورہ البقرہ عمل صالح المنکرات کے حوالے سے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 2 جو ہے انشاءاللہ ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے. آپ میرے ساتھ مل کے اس کو پڑھ لیجئے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ
اچھا 3 دفعہ پڑھنے کا مقصد پرپس ہے بیہائنڈ، ایک تو سننا پوری ہوگی الحمدللہ، ایک ہی اس کے میننگ کے حوالے سے میں تھوڑی سی بات کرنے کی کوشش کروں گی، لا ریب کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، ہدن کو، کیونکہ دس از ریئلی امپورٹنٹ، ہدن للمتقین، ہم اس کانسیپٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جس طریقے سے ہم اس اسٹیٹمنٹ کو پڑھیں گے اسی طریقے سے وہ میننگ دے رہی ہے کہ اگر آپ لا ریب کو پڑھتے ہیں، لا کا مطلب ہے نہیں، عام جو ہم پڑھتے ہیں نا کہ ریب را یا با سے ہے، شک وہم یا بے چینی کو کہا جاتا ہے، کسی چیز کے متعلق کسی طرح کا وہم ہو مگر بعد میں اس وہم کا ازالہ ہو جائے، شک میں ہو اور بعد میں اس چیز کا ازالہ بھی ہو جائے، اس کے لیے لا ریب جو ہے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اگر آپ لا ریب پر رکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا یہ کتاب کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، لا ریب فیہ ہدی، اگر فیہ پہ رکیں گے جس کے اندر ہدایت ہے، پھر وہ کہتی ہے کہ متقی اور تقوی والے اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ آپ سنیں گے، جب آپ سنتے ہیں تو کئی جو ہے ذالک الکتاب لا ریب پہ رک جاتے ہیں، پھر کچھ کہتے ہیں فیہ ہدی للمتقین، جو اسکالر کی ڈیفرنٹ ڈیبیٹ چلتی ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ اسکالر ہدن کو حال لیتے ہیں، حال پریزنٹ، ٹھیک ہے، جیسے کہتے ہیں قرآن زندہ کتاب ہے، وہ حال ہے نا۔ پھر اس کا مطلب کیا ہوا کہ عربی میں ایک طرف صفت ہوتی ہے اور دوسری طرف حال ہوتی ہے۔ صفت یہ ہے کہ یہ فون اچھا ہے، نائس ہے، فون ہے اور نائس ہے تو یہ اس کی صفت ہوگی، یہ گھر بڑا ہے تو یہ گھر کی صفت ہوگی کہ وہ بڑا ہے، وہ انسان لمبا ہے تو وہ اس کی صفت ہوگی کہ وہ لمبا ہے، وہ عالم ہے، مطلب میں کیری آن، وہ انسان کی صفت ہوگی۔ حال کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کسی حالت میں ہوتا ہے تو وہ اس کا حال ہوتا ہے، وہ اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے، وہ کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے یا نافرمانی کر رہا ہوتا ہے، وہ اس کا حال ہوتا ہے۔ انسان کا ایک ایک لمحہ جو گزر ہے وہ حال سے گزر کے ماضی بنتا ہے اور حال سے گزر کے وہ فیوچر میں ہم جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ کہ مثال کے طور پر جب میں کہوں کہ اس نے دیکھا تو وہ چل رہی تھی، یا میں نے اس کو دیکھا تو وہ چل رہی تھی، تو کیا جب میں نے دیکھا تو وہ رو رہی تھی، تو اس میں کیا ہوگا کہ اب وہ رو رہی تھی، اس بندے کی یہ صفت ہے، نہیں رو رہی تھی اس کی صفت نہیں ہے بلکہ وہ حال میں بیٹھی ہوئی ہے، رو رہی ہے، اس سچویشن سے گزر رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کی صفت نہیں ہے۔ یا میں کہوں کہ کوئی انسان اس کے اندر صبر ہے، کیا جس انسان کے اندر صبر ہے یہ صفت ہے لیکن حال بھی ہے اس میں، وہ بھی تک موجود ہے، ہاں اس کے اندر صفت دیکھیے ہر وقت موجود ہوتی ہے، اسی کو صفت کہتے ہیں نا، لیکن جب وہ حال میں آتی ہے ضروری نہیں ہے وہی صفت آپ کو اس حال میں ملے۔ آپ ایک سیکنڈ کے لیے رو رہی ہیں، دوسرے سیکنڈ میں آپ مسکرا بھی سکتی ہیں، ایک سیکنڈ میں سچویشن ایسی آتی ہے کہ آپ پیشنس ہیں، صبر کر رہی ہیں، دوسری میں ہو سکتا ہے آپ صبر نہ کریں، ٹھیک ہے۔ تو جو حال میں ہوتا ہے نا تو اس انسان اس چیز سے گزر رہا ہوتا ہے، وہ انسان کے اندر ہوتی ہے، صرف اندر ہوتی ہے، حال جو ہوتا ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، حال نظر آ رہا ہوتا ہے، صرف صبر کی ہاں وہ نظر آ رہا ہے۔ مثال کے طور پر یہ انسان بہت صابر ہے، کہ کیا یہ لازمی ہے کہ انسان ہر وقت صبر کی حالت میں رہے؟ نہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر وقت صبر کی حالت میں، انسان ہے نا، اینڈ آف دا ڈے کمزوری اس کے اندر بھی ہے تو وہ ہر وقت صبر کی حالت میں نہیں رہے گا، یعنی کہ اس کے اوصاف کبھی ظاہر ہوتے ہیں اور کبھی ظاہر نہیں ہوتے، صفت ہمیشہ ہوتی ہے لیکن ہر وقت باہر نہیں نظر آتی، حالات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کبھی میں کنٹرول کر لیتی ہوں کبھی میں نہیں کرتی۔ حال وہ چیز ہوتی ہے جو باہر آتی ہے، جس کا آپ تجربہ کر سکتے ہیں، جس کو آپ چھو سکتے ہیں، جس کو آپ محسوس کر سکتے ہیں، جس کو آپ ایکسپیرینس کر سکتے ہیں، وہ حال ہے۔ جیسے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ لیڈی رو رہی ہے، ہاں میں محسوس کر سکتی ہوں، اس کو میں دیکھ رہی ہوں، میں تجربہ کر سکتی ہوں کہ ہاں وہ رو رہی ہے، اس کی کوئی سچویشن ہے، فیلنگ ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی چیز اس کو آپ چھو بھی سکتے ہیں، آپ محسوس بھی کر سکتے ہیں، آپ اس کو ایکسپیرینس بھی کر سکتے ہیں، وہ حال ہے، ٹھیک ہے، وہ حال ہے، وہ پریزنٹ ہے۔
ہدن کو حال کہہ کر بہت گہری بات علماء نے یہاں پہ کر دی ہے کہ اس کے اندر جو ہدایت نکلتی ہے وہ ایسی چیز نہیں ہے جو اس کے اندر سے صفت کی طرح ہے کہ کبھی نظر آئے گی ہدایت، کبھی نظر نہیں آئے گی. ویری ڈیپ بات ہے کہ قرآن کو کہا لا ریب فی، کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے اس کے اندر سے یہ قرآن کی صفت کے ساتھ ساتھ ایک ایسی صفت ہے جو کہ حال میں موجود ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ کبھی اس سے ہدایت ملے گی کبھی نہیں، اس سے ہدایت ہمیشہ ملے گی. صرف اتنا کہہ دینا کہ یہ کتاب یہ ہدایت اس سے لیتے ہیں متقین لوگ، یہ کافی نہیں ہے. پہلے اس کو سمجھیں کہ ہدایت کون لیتے ہیں، ہدایت کیا چیز ہے، حال ہے، پریزنٹ ہے. ٹھیک ہے، کبھی یہ ملے گی کبھی نہیں، بلکہ اس کا تجربہ کیا جاتا رہے گا. اس سے ہدایت نکلتی رہے گی، نکلتی رہتی ہے. تمہیں ہدایت نظر آئے گی، تمہیں اس کا ذوق آئے گا تو تمہیں اس کا شوق آئے گا، اس کو پڑھو گے، دیکھو گے، کھولو گے تو تمہیں ہدایت مل جائے گی. اس کو صرف الماری کی سجاوٹ بنا کے رکھو گے تو تمہیں ہدایت نہیں ملے گی. یہ ایک ایسا حال ہے جس کو ایکسپلور کرنا پڑے گا، جس کو کھولنا پڑے گا، جس کو سمجھنا پڑے گا، اور پھر وہ ہدایت بنے گی. ایسے آپ کے لیے ہدایت نہیں بن جائے گی. حال کو لینا ہے تو اس کو شیلف پر نہیں رکھنا، بلکہ میں نے اس کتاب کا استعمال کرنا ہے، اس کو میں تلاوت کروں گی. اس کا جو حق ہم نے شروع میں پڑھا تھا نا کہ قرآن کو پڑھنے کا حق ہے، اس کو تجوید سے پڑھنے کی کوشش کرنی ہے. اس کو میں نے حفظ کرنا ہے، اس کے اندر میں نے پونڈر آن کرنا ہے، میں نے غور و فکر کرنا ہے. جب میں اس کو کہتے ہیں کہ آپ تجوید سیکھ رہے ہوتے ہیں تب بھی آپ یہ حال آپ سے فائدہ ہی اٹھا رہے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی نئی چیز آپ کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے. جب آپ اس کو حفظ کر رہے ہوتے ہیں تب بھی آپ کے اندر کے دریچے کھل رہے ہوتے ہیں. جب آپ اس کو پونڈر آن کر رہے ہیں، اس پہ غور و فکر کر رہے ہیں، تب بھی آپ کے دریچے کھل رہے ہیں. اندر کی جو گندگی ہے وہ نکل کے آ رہی ہے، آپ کو سمجھ آ رہا ہے کچھ نہ کچھ تو ہم یہاں سے لے کے اٹھتے ہیں. کہ حق ادا کرو. حق ادا کرنے کا مطلب ہے جس چیز کو بار بار پڑھا جائے گا، اس کے بارے میں غور و فکر کیا جائے گا تو یہ کتاب حال بن جائے گی. کیوں؟ کیونکہ وہ میں بھی کھولی ہوئی ہے تو یہ حال ہے. میں پڑھوں گی تو یہ میرا حال ہے، میں اس سے کچھ سیکھ رہی ہوں. جب میں پڑھ کے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کروں گی تو میرا پریزنٹ ہے، میرا حال ہے، وہ بدلے گا تو میرا فیوچر بھی بہتر ہوگا. پھر یہاں پہ لفظ جو استعمال کیا جا رہا ہے نا، ذالکہ اسم اشارہ ہے، مطلب کہ وہ اسم اشارہ ہے وہ دور کی چیز کے لیے، حاضی قریب کی چیز کے لیے، اور اسم اشارہ دور کی چیز کے لیے ذالکہ آتا ہے. اور لام جو ہے دور کی چیز کی طرف اشارے کے اور اس کو مضبوط کرنے کے لیے. پھر یہ کہ کاف آ گیا، یہ کتاب دور کی کتاب ہے، مطلب کہ یہاں کی کتاب نہیں ہے، ساتویں آسمان سے آئی ہے، کوئی اس میں اختلاف نہیں ہے. دوسری ساری کتابوں میں اختلاف ملتا ہے، قرآن میں کوئی اختلاف نہیں ہمیں ملتا، باقی کتابوں میں اختلاف ملتا ہے. ایک لفظ دیکھ لیں، قرآن کے لیے دو ہی الفاظ قرآن میں استعمال ہوتے ہیں، کتاب اینڈ قرآن. ٹھیک ہے، قرآن جب بھی استعمال ہوگا پڑھی جانے والی کتاب، کثرت سے پڑھی جانے والی کتاب، اونچی آواز سے پڑھی جانے والی کتاب، بار بار پڑھی جانے والی کتاب کے لیے قرآن استعمال ہوتا ہے. اور جب ہم کتاب کہتے ہیں تو اس کے لیے آتا ہے کہ لکھی ہوئی چیز، یعنی کہ لوح محفوظ پہ لکھی ہوئی چیز. کتاب قریب کی چیز جو میں کھولوں گی اس کے حاضی ہی کتاب آئے گا، وہاں پہ ذالی کا کتاب نہیں آئے گا. یہ نوٹ کرنا، جب بھی قرآن پڑھیں گے نا، جب قرآن کی بات ہوگی، قرآن لفظ اللہ سبحانہ تعالیٰ استعمال کریں گے، ذالی کا آئے گا کہ دور کی چیز ہے، اوپر سے آئی ہے. لیکن یہاں پہ تو ذالی کا کتاب ہے نا. ہاں، ذالی کا دور کی چیز ہے. آپ کہہ رہی ہیں کہ اگر قرآن ہوگا تو پھر وہ، میں بتاتی ہوں کہ جب اب قرآن آئے گا، یہاں پہ یہ کہہ کے آگے وہ بتا دیا نا، اس کی تعریف بھی ساتھ ہی کر دی ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ دور کی کتاب، لیکن اللہ نے تمہارے ہاتھ میں تھما دی ہے، اور جو اس کو پکڑے گا، کھولے گا اس کتاب کو، بار بار پڑھی جائے گی کتاب، تو کیا ہوگا؟ اس سے فائدہ اٹھا لے گا. فائدہ اٹھانے والے پھر متقین آگے کہہ دیا. ٹھیک ہے، قرآن میں جب بھی کتاب کا لفظ آئے گا تو وہ کتاب آئے گا، اور وہ اس لیے کہ کتاب بہت دور لکھی گئی ہے، لوح محفوظ پہ لکھی گئی، تو ذالکہ کہا جائے گا. ذالک الکتاب، ذالکہ کتاب، جو کتاب لکھی جاتی ہے نا، لکھی ہوئی دنیا میں نہیں لکھی گئی کسی نے. کیسے آئی تھی؟ آسمانوں سے آئی تھی، لوح محفوظ پہ لکھی ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ اتاری گئی تھی، یہ لکھی نہیں گئی تھی. تو یہ کہاں سے آئی؟ اوپر سے آئی، دور سے آئی، تو ذالک الکتاب ہو گیا.
اور جب یہ قرآن کا لفظ آئے گا تو یہ کتاب آئے گا. قرآن کے لیے یہ کتاب آئے گا، کیونکہ یہ قرآن پڑھا کہاں جائے گا؟ دنیا میں پڑھا جائے گا. میں اپنے سامنے کھولوں گی، لکھوں گی، پڑھوں گی، اس پہ تجزیہ کروں گی، غور و فکر کروں گی، تو یہ قرآن کے لیے آ جائے گا. قرآن کا پڑھا جانا قریب کی بات ہے اور لکھا جانا دور کی بات ہے. سمجھ لگ گئی نا کہ جب ذالکل کتابو کتاب کے ساتھ آئے گا تو وہ دور کی لکھی ہوئی کتاب ہے جو کہ لوح محفوظ پہ لکھی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے تھرو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی اور انہوں نے ہم تک پہنچائی. ایسے بھی ہو سکتا ہے نا جو ادھر وہ بنیاد ادھر ہی ہے، ادھر سے آیا تھا، یہی ہے نا. ہاں بنیاد وہیں سے ہے بے شک. اسی لیے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بنیاد اس کی وہیں پہ. ہمیں بھی پتہ ہے یہ لوح محفوظ پہ لکھی ہوئی ہے. پھر ہدایت کب مانگی جاتی ہے؟ ٹھیک ہے، لا ریب فیہ، کہ اللہ نے یہ کتاب ہدایت کے جواب میں دی. ہم نے کیا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہم نے مانگا سیدھا راستہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ پوری کی پوری کتاب انسان کے ہاتھ میں تھما دی. ہدایت مانگ رہے تو یہ لو ہدایت. لیکن بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اگر شک آ جائے گا تو تباہی کی طرف جاؤ گے. پورا یقین رکھنا ہے کہ یہ کتاب جو ہے، یہ الفاظ جو ہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے الفاظ ہیں. کہ یہ اس وقت کے جو لوگ کہہ رہے تھے نا کہ یہ جو کتاب ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے وہ کبھی کہتے تھے یہ شعر و شاعری ہے، کبھی کہہ رہے معجزات ہیں، کبھی کہہ رہے تھے کہ کسی انسان کی لکھی ہوئی ہے تو یہ پڑھ کے ہمیں سنا دیتے ہیں. عربی میں شک کے لیے 7 الفاظ استعمال ہوتے ہیں. سب سے پہلا لفظ شک. شک کا مطلب کیا ہے؟ کہ جب دو چیزیں برابر ہوں، یہ لیں یا یہ لیں. مثال اس کی میں آپ کو دیتی ہوں. جیسے آپ کوئی چیز لینے جاتی ہیں، کپڑا یا جوتا لینے جاتی ہیں، تو کیا ہوتی ہے؟ آپ کو دو چیزیں جو ہیں آئیڈینٹیکل نظر آ رہی ہوتی ہیں تو آپ شک میں ہوتی ہیں میں یہ والا لوں، یہ بھی پسند ہے، یہ بھی پسند ہے، یہ لوں یا یہ لوں. گھر آتے تک ڈیسیژن نہیں بن رہا ہوتا کہ یہ لوں یا یہ لوں. ہاں صحیح لیا بھی ہے کہ نہیں لیا. آپ نے ان میں سے کسی چیز کو اختیار کیا سوچے بغیر کہ یہ دونوں برابر ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ نے پھر ڈیسیژن بنا لیا کہ یہ بھی ہے یہ بھی ہے، ڈبل مائنڈڈ ہوں، لیکن آپ ڈیسیژن بنائیں میں یہ لے لیتی ہوں، تو آپ نے اس کو فرق کیے بغیر اس کو لے لیا. اسے شک کہتے ہیں. دوسرا جو ہے اس کے لیے شبہ والی چیز جو ہوتی ہے نا اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. جب دو چیزیں معلوم ہوں کہ یہ دو نہیں ہیں بلکہ ایک ہے، جیسے ٹوین آئیڈینٹیکل جس کو بولتے ہیں کہ یہ ہیں دو لیکن دیکھنے میں وہ ہمیں ایک ہی نظر آ رہی ہوتی ہے. کئی دفعہ اتنے وہ آئیڈینٹیکل ہوتے ہیں تو اس کے لیے شبہ، مجھے شبہ لگ رہا ہے یہ وہ ہے یا وہ ہے. میری کزنیں ایسے ہیں سبحان اللہ. ایک آتا ہے متشابہ، کہ قرآن میں جنت کے باغوں کے جو پھل ہیں ان کا جب ذکر آتا ہے تو اس کے لیے لفظ آتا ہے کہ یہ لگتا ہے ہم نے شبہ پڑھا کہ ہم نے یہ مجھ سے ملتے جلتے ہیں، پہلے کھائے ہوئے ہیں. پھر مرحا کا لفظ آتا ہے اسی کے لیے کہ جب کوئی بات بالکل واضح ہو، اس میں کوئی شک نہ ہو، لیکن لوگ بار بار اس میں کیڑا نکالتے ہوں، اس میں شک میں آپ کو ڈال رہے ہوں. آپ کلیئر تھے، آپ کو پتہ ہے کہ اس میں شک والی بات نہیں ہے، لیکن لوگوں نے فتنہ ڈالنے کے لیے بار بار اس کو تنقید کا نشانہ بنایا تو آپ شک میں پڑ گئے. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے نا، آپ بڑی ویری کلیئر ہوتے ہیں اس بات کے معاملے میں، لیکن کوئی ایسی بات کر جاتا ہے چلتا چلتا کہ آپ کہتے ہیں پتہ نہیں صحیح بھی ہے کہ نہیں صحیح ہے، آپ شک میں پڑ جاتے. پہلے آپ 100% ٹھیک تھے کہ اس کے لیے مرخا لفظ آتا ہے، مرجا. پھر مریج لفظ آتا ہے، دو چیزیں جو الگ الگ تھیں لیکن ان کو ملا کر ایک کر دیا جائے. جیسے عیسیٰ کی اپنی تعلیمات تھی، موسیٰ کی اپنی تعلیمات تھی، عقائد میں فرق تھا، شریعت ایک ہی تھی، پھر ان کو ایک کر دیا گیا. ان دونوں سے تھوڑا تھوڑا لے کے اس کو ایک شکل میں جو بنایا گیا اس کو مریج کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، مرج کر دینا، جس کو ہم مرج بھی کہہ دیں انگلش میں. ایک ہے لبس، جب دو چیزوں کو آپس میں ملایا جائے اور آپ کو یہ پتہ نہ چلے کہ پہلی کہاں ختم ہوتی ہے اور دوسری کہاں سے شروع ہوتی ہے. جیسے ہم چائے بناتے ہیں، اس میں شوگر ڈالتے ہیں، پتہ چلتا ہے، پتہ چل رہا ہے کہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے، میں یہاں سے ڈال رہی ہوں، جب وہ مکس ہو جاتی ہے تو نہیں پتہ چلتا کہ کہاں سے شروع ہوئی کہاں سے ختم ہو رہی ہے. یا ایسی چیز جس میں کہتے ہیں وہ ایسی چیز جس میں چھپ جانا، لباس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. لباس کیا کرتی ہے؟ انسان کو چھپاتی ہے. لبس
پھر ریب لفظ استعمال تو جو آج ہم پڑھ رہے ہیں کہ آخری لفظ ریب ہے اور ان تمام الفاظ کے معنی اس لفظ میں شامل ہے. سبحان اللہ. یہ جتنے میں نے 6 لفظ بولے ہیں نا تو 7واں ریب ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ لفظ استعمال نہیں کیونکہ وہ انڈیویجولی ہر چیز کسی نہ کسی چیز کو انڈیکیٹ کر رہی ہیں, اور جب ہم لا ریب کہتے ہیں وہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. ہاں کچھ اس میں نہیں ہے, ڈاؤٹ نہیں ہے. ہاں اس میں یہ بھی ہے, دیکھیں پہلی اور دوسری کتابوں کو ملا کے اس کو بنا دیا گیا, اس میں بھی شک نہیں ہے. مطلب آپ دیکھیں تو ہر چیز جو ریب ہے نا, لا ریب, وہ ساری چیزیں جو پچھلے معنی ہم نے پڑھے اس میں شامل ہے. سبحان اللہ. کہ سب سے جامع لفظ شک کا جو لفظ جو ریب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ استعمال کیا, وہ اس کی خصوصیت کیا ہے کہ ایک جیسی ہوں, ملی جلی ہو, علم کی کمی بھی ہوگی, لیکن ریب کی خصوصیت یہ ہے کہ ریب کے اندر کسی قسم کی کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوگی, کوئی اس میں ملاوٹ نہیں ہوگی, کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوگی. ریب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ کے اندر خلجان پیدا کر دینا, ہچکچاہٹ پیدا کر دینا, آپ کے اندر ڈسٹربنس پیدا کر دینا, جس کو ہم اپنی زبان میں چوائی بھی کہتے ہیں نا, کہ آپ کو ڈسٹرب کر دیتی ہے, اس کو لا ریب کہا جاتا ہے. جو دل کو ہلا کر رکھ دے, آپ کو بے چین کر دے, وہ لا ریب ہوتا ہے. یہاں پر قرآن کی پہلی صفت بتا دی گئی کہ یہ ایسی کتاب ہے جو آپ کے اندر سے خلجان کو, شک کو, آپ کے اندر سے ہچکچاہٹ کو, آپ کی ڈسٹربنس کو, آپ کی گھبراہٹ کو ختم کر دیتی ہے. سبحان اللہ. کہ پہلی صفت یہ یہاں پہ بتا دی گئی, اور جب اس پر ایمان لے آتا ہے تو ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کی اطمینان آ جاتا ہے انسان کے اندر, وہ ساری چلے جاتی ہیں. لیکن ہمارے دل میں تو بہت سے سوال کھڑے ہوتے ہیں. جب ہم قرآن کھولتے ہیں تو دل میں بہت سے سوالات کھڑے ہوتے ہیں. 2 باتیں سمجھ لیں, یہ کتاب معجزہ ہے, ہم سب کا یقین ہے نا کہ یہ کتاب معجزہ ہے, اور یہ کتاب ہدایت ہے, ہدایت ہے, ٹھیک ہے. معجزے سے مراد کہ یہ کتاب انسان کی بنائی ہوئی نہیں ہے, دل مطمئن ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. پھر بعد میں ہدایت کا مرحلہ آتا ہے, جب مان جاتے ہیں تو ہدایت کی راہیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. شک وہیں پہ آتا ہے جب مجھے یہ ہوتا ہے کہ یہ پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, کہ اللہ کی کتاب ہے کہ نہیں, تبھی مجھے شک آتا ہے نا. جب شک آ جائے گا تو شک کا تو کوئی علاج نہیں ہے نا, جب تک آپ سیٹسفائیڈ ہو نہ جائیں اس چیز سے آپ آگے موو آن نہیں ہو سکتے. تو جب آپ مان جاتے ہیں ہدایت کی راہیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. یہی چیز یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, یہ کتاب اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہے. جب مان لیا, شک بھی نہیں ہے, تو پھر کس چیز کا خلجان ہے, کس چیز کی گنجائش باقی رہ جاتی ہے؟ پھر کیوں سوالات اٹھتے ہیں دماغ میں؟ سوالات اٹھ رہے ہیں تو یہی کتاب ان سوالات کے جواب آپ کو دے گی. یقین تو رکھو نا کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے. کہیں نہ کہیں اگر سوالات اٹھ رہے ہیں تو ہمارا یہ یقین نہیں ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. ہم زبانی کلامی کہہ رہے ہیں لیکن اس سے وہ فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں جو کہ اٹھانا چاہیے. دل میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی شک آ جاتا ہے, کوئی نہ کوئی یا سمجھ نہیں آ رہی, مطلب اس کے بعد پھر مینی مور تھنگز آ جاتی ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے پھر بتا دیا کہ وہ جو آپ کے اندر جو ہے نا شک کی گنجائش آ رہی ہے وہ کہاں سے ختم ہوگی. پھر فرما دیا کہ میرا اور آپ کا حال کیا ہونا چاہیے کہ یہ حال ہے, یہ کتاب ابھی نازل ہو رہی ہے, تبھی اس کو کہا جا رہا ہے یہ کتاب پریزنٹ ہے, ہمیشہ رہے گی. یہ حال ہے, ہمیشہ رہے گا. ہر بندے کے آنے جو لمحہ گزرتا جا رہا ہے وہ اس کا حال ہے, اور یہ کتاب حال میں مجھے ویسے ہی جوابات دے گی. سبحان اللہ. میں کہتی ہوں کہ جتنی اس کی گہرائی میں جاتے جاؤ نا, آپ کو اتنا ہی وہ کلیئر ہوتا جا رہا ہے, اتنا ہی ماسک اترتا جا رہا ہے, آپ کا مرر صاف ہوتا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح کی زبان استعمال کی اس قرآن کو سمجھانے کے لیے. سبحان اللہ. اس کے میننگ اتنے ڈیپ ہے اور کتنی آسان ہے اس کو سمجھنا. کہہ دیا کہ ہدی للمتقین, ہمارا حال یہ ہے کہ ہدی للمتقین, ہم نے اسے ہدایت لینی ہے, متقین جو ہوں گے وہی ہدایت لیں گے. مطلب کہ معجزہ پڑھو گے, اس کو ڈھونڈو گے, اس کے اندر جھانکو گے, اس کے اندر سے نکالو گے, جب اس کے اندر سے نکل جاؤ گے تو آپ کو کچھ سمجھ آ جائے گا, حیرانی کے ساتھ آپ اپنے مقصد کو پالو گے تو اس کی طرف چلنا شروع کر دو گے. مجھے تو اتنا ہی کلیئر نہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیوں کیا ہے, میرا مقصد کیا ہے. یہ قرآن جو ہے میرا مقصد میرے لیے کلیئر کرتا ہے نا, یہ میرا مقصد ہے. پھر ہدایت کب مانگی جانی چاہیے؟ ہدایت ہر وقت مانگی جانی چاہیے. اس کا جواب کیا ہے؟ ہدایت کا مطلب کیا ہے, پہلے مجھے یہ دیکھنا ہوگا. اپنے آپ کو بہتر کرنا.
सीधी राह पे जाना। और शायद याद होगा पिछले का थोड़ी सी हमने इस पे भी पॉइंट रहेंगे, सीधी राह का मतलब जरूरी नहीं है कि बिल्कुल सीधी स्ट्रेट राह होगी, नहीं, इसमें से बहुत से खुतवात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को याद करें, उन्होंने खुतवात बनाए थे, रास्ते इधर भी शैतानी रास्ते हैं, हम्स आएंगे, रोड के लाइटें आएंगी, रुकना पड़ेगा, तकलीफें आएंगी, मुश्किलें आएंगी, लेकिन मंजिल तक वो पहुंचा देगी। जैसे मिसाल मैंने क्या दी थी कि हम यहाँ से लंदन जाना है तो हम सीधे ही जाते हैं, नहीं, उसमें बल्ब फ्रेब और लाइटें कई कुछ आता है, सर्विसेज आती हैं, रुकते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सारा कुछ करते हैं। जब वहाँ जाते हैं तो वो आपसे पूछते हैं इतना टाइम लगे, हम सीधे इधर आए हैं, क्या हम सीधे ही जाते हैं? नहीं जाते। तो ये भी जन्नत का रास्ता, सीधा रास्ता बता दिया गया। हिदायत का मतलब है राह दिखाना, तौफीक देना, मतलब खोलने के हैं, इल्हाम करने की है, रास्ता बताने की है, नरमी के साथ बताना जो मतलब तक पहुंचा दे, ये हिदायत है। अच्छा, मतलब ये कि जिंदगी की मुश्किल राहों में जिंदगी गुजारने का तरीका, कैसे जीना, कैसे मरना, सुबह शाम मेरी कैसे होनी चाहिए, मेरे मामलात कैसे होने चाहिए, मेरी शादी, मेरी मर्ग, हर चीज़ जो है ना, ये मुझे बताता है। जो सीधा रास्ता है ये मुझे बताएगा कि मुश्किल राहों से इनके साथ कैसे निपटना है। ये इंसान है, जिंदगी में हम रह रहे हैं, हमें ये चीज़ें सारी जो है वो मिलती जाएंगी रास्ते में। जब आप कहीं जाना चाहते हैं या पहुंचना चाहते हैं, तो फॉर एग्जांपल आपने एयरपोर्ट जाना है, आपने किसी से पूछना है कि मुझे हदायत दे दो, मुझे वे वहाँ तक जाने का बता दो, डायरेक्शन बता दो। तो क्या करते हैं, आपको जब वो डायरेक्शन देते हैं तो आप क्या करते हैं कि वो आपको बता रहे हैं रास्ता, कि ये रास्ता यहाँ से इधर लेफ्ट फिर राइट, फिर ये अब तो खैर टमटम आ गया है, आपको पूछने की जरूरत नहीं, लेकिन उसको भी बताना पड़ता है आपने कहाँ जाना है। आपको वो तालीम दे रहा है कि कहाँ जाना है, आगे से लेफ्ट, आगे से राइट, ये सारी चीज़ आपको बता रहा है। जब कोई नतीजा सामने होता है या हमें नज़र आ रहा होता है तो आपने कहीं पहुँचना है या कैसे पहुँचना है, आप उसके बारे में सोचते, उसके लिए आपको हिदायत चाहिए। ठीक है, आपने एयरपोर्ट जाना था, उसके लिए आपने डायरेक्शन पूछ ली। अगर कुरान को हिदायत कहा जा रहा है तो इसका मतलब है कि हमारा कोई नतीजा है, हमारा कोई मकाम है, हमारा कोई एंड है, हमारी कोई डेस्टिनेशन है। और क्या डेस्टिनेशन यहाँ पे सारे लेके बैठे हुए? जन्नत, जन्नतुल फिरदौस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि जन्नतुल फिरदौस के लिए दुआ करो, अल्लाह को देखने के लिए। हाँ, अल्लाह को देखने के लिए। हदीस का मफहूम है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान के लिए जन्नत में घर बना रखा हुआ है, जन्नत में भी और दोज़ख में भी। ठीक है, जन्नत में आला मकाम जन्नतुल फिरदौस के अंदर हमारे घर बन चुके हुए हैं। और कहते हैं कि वो अपनी हरकतों की वजह से उससे दूर रहता है या अपने कोशिश की वजह से उस मतलूब तक पहुंच जाता है या उससे दूर रहता है। जन्नत वाले जाने वाले जन्नत में जब जाएंगे देखेंगे कि बहुत सारे घर जो है वो खाली है, वो पूछेंगे कि ये घर खाली क्यों है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको वो घर दे देंगे, जो हमारे बने हुए थे वो उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। इसी तरह दोज़ख वाले कि जो नेकी के काम करेंगे वो जन्नत में चलेंगे, दोज़ख का घर जो बना हुआ है वो खाली होंगे और वो दोज़खों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। इसकी और आग लो, बाकी लोगों का भी हिस्सा तुम्हारे पल्ले पड़ रहा है, लो इसको। अस्तग़फिरुल्लाह अल्लाहुम्मा ला तजल मिनहुम, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें जन्नतुल फिरदौस में जाने वालों में बनाए। फिर क्या है कि हदायत है क्या? हा दाल या से है, लुत्फ़ो करम के साथ किसी की रहनुमाई करना, किसी को बता देना। किसी हम रास्ता निकलते हैं, कोई हमें पूछता है कि वो अगर किसी के दिल में होगा तो रास्ता बता देगा, वरना हूँ करके आगे चला जाता है। कहीं देखिए ना, स्पेशली पाकिस्तान में हमें नहीं पता कहाँ पे आप फिर रहे हो। अब तो यहाँ पे भी कोई नया बंदा आया, बेचारे को पता ही नहीं है, तो कैसे आपको रास्ता बताएगा ना। अच्छा, हिदायत ये होगी। तो फिर क्या है कि इंसान को अल्लाह ताला ने 4 तरह की हिदायत जो है वो दी हैं। पहली हिदायत क्या है कि अक्ल व फतानत, जिसको हम हिदायत आमा भी कह सकते हैं, हिदायत फितरत भी कह सकते हैं। जब कोई बच्चा दुनिया में आता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको हिदायत देकर भेजते हैं। कुरान की आयत है, क़ाल रब्बुनल्लज़ी अअता कुल्ल शैइन ख़ल्क़हु सुम्मा हदा। ठीक है, अल्लाह ताला ने जो भी चीज़ दुनिया में भेजी है, अल्लाह ताला ने उसको हिदायत दे के भेजा है। फिर दूसरी किस्म की हिदायत जो है, जैसे पहली किस्म की हर एक चीज़ को, इसकी छोटी सी मिसाल ले लें, मछली आती है तैरना, कौन सिखाता है? अल्लाह ताला। बच्चा पैदा होता है तो माँ का दूध उसने पीना है, कौन सिखाता है?
اللہ تعالیٰ نے جسم بنایا ہے اور جسم میں معدہ جو ہے ہضم کر رہا ہے، کس نے بتایا؟ اللہ تعالیٰ نے، مطلب کہ فطری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک نے رکھ دی ہیں، فطری ہدایت ہے وہ۔ دوسری ہدایت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی اور نبیوں کا انتخاب کیا، رسولوں کا انتخاب کیا، وہ کیا ہے؟ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، کہ یہ اللہ کے حکم سے آتے ہیں تمہیں ہدایت دینے کے لیے۔ پھر یہ تم پہ ہے کہ تم اس سے ہدایت لو یا نہ لو۔ تیسری قسم کی ہدایت توفیق ہے، وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى، کہ کوشش کرنی ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اس راستے کو پانے کے لیے بندہ کہیں کام کرنے کے لیے پہنچنا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے، کچھ پکانا ہے اس کے لیے کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے سے مدد مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کر دیتے ہیں، تو اس کے لیے کوشش کرنا یا توفیق مانگنا، یہ تیسری قسم کی ہدایت آ جاتی ہے۔ پھر ہمارے لیے اس میں اس توفیق کی ہدایت میں یہ ہے کہ سبحان اللہ خوشخبری ہے کہ ہم کہتے ہیں ہمیں قرآن پڑھنے میں مشکل پیش آ رہی ہے، ہمیں قرآن کو سیکھنے میں مشکل پیش آ رہی ہے، ہمیں اس کی ٹرمز جو ہے مشکل لگ رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہے یہ آسان ہے، مانگو، کوشش کرو، دعائیں مانگو، میں تمہارے لیے اس کو آسان کر دوں گا۔ اور قرآن اٹسیلف اس میں آتا ہے کہ قرآن کو پڑھنا اور سیکھنا آسان ہے، تو قرآن مشکل نہیں ہے، قرآن آسان ہے، اس کے ساتھ اس کا جو حق ہے اس کو دیں۔ پھر چوتھی جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ جنت کی طرف رہنمائی، سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جنت کی رہنمائی کے لیے یہ جو ہدایت ہے یہ جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ ہدایت کس کے لیے ہے؟ سب کے لیے، ہدایت سب کے لیے، لیکن ملتی اس کی طلب کرتا ہے۔ ہدایت سب کے لیے ہے اور ملتی اس کو ہو جو اس کو مانگتا ہے، مطلب کہ ہدایت ہے سب کے لیے۔ قرآن میں ہے کہ یہی لوگ ہیں جن کو میراث میں فردوس ملے گی، جو حدیث میں نے کیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو لکھا ہے، کون جو طلب رکھتے ہیں، تڑپ رکھتے ہیں، انہی کو میراث ملے گی جنت میں۔ اور متقی لوگ جو دنیا میں گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں اور آخرت میں برے انجام سے وہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، کہ دنیا میں رہتے ہوئے وہ بچنا چاہتے ہیں اور آخرت میں جو ہے وہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، برے انجام سے بچ جانا چاہتے ہیں، وہ متقی ہیں۔ مطلب جو خود کو قرآن کو کھولے گا، پڑھے گا، بدلنے کی کوشش کرے گا، اور آخر میں یہ بھی اس کو اس بات کا بھی یقین ہوگا کہ اس قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر چیز کا علاج رکھ دیا ہے، وہ جسمانی ہو یا وہ روحانی ہو۔ ہم لوگ جو ہے نا باہر بھٹکتے پھر رہے ہیں لوگوں سے جا جا کے ڈاکٹروں کے سامنے، یہ نہیں کہ اس کا اپنے مینس تو استعمال کرنے ہیں، لیکن ہمارے جسم میں کوئی بھی بیماری ہے اس کا علاج اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں رکھ دیا ہے۔ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کا علاج نہیں ہے، ہر بیماری کا علاج اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے، وہ جسمانی ہو یا پھر وہ روحانی ہو۔ یہ جو قرآن ہے یہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ مکمل ہدایت ہے۔ کس کے لیے یہ ہدایت ہے؟ تمام انسانیت کے لیے کھلی ہدایت ہے۔ یہ ایک ایسی ہدایت ہے، ایسا پلان ہے جو ہر کوئی فالو کر سکتا ہے۔ اس کے لیے اس کو فالو کرنا کسی کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں خود کہتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جتنی تمہارے اندر وسعت ہے اس کے حساب سے اس کو فالو کرو۔ جس میں زیادہ وسعت ہے وہ زیادہ فالو کر لے، جس میں تھوڑی وسعت ہے وہ تھوڑی کر لے، لیکن اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ وہ لیول ہے وہ اچیو کر لے، ایمان کا جو لیول ہے اپنے جہاں تک پہنچنا ہے وہ کر لے۔ اسے پتہ ہے کہ اس بندے کو میں نے تخلیق کیا ہے، اس انسان کو میں نے تخلیق کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، اس کے حالات بدلتے رہیں گے، لیکن ہدایت کا حال نہیں بدلے گا۔ ہمارے حالات بدلتے ہیں، ہدایت قرآن سے جو ہدایت ہے نا وہ سب کے لیے ایک جیسی ہے، وہ ہم اپنے ظرف سے لیتے ہیں نا، جتنے میرا ظرف ہوگا میں اتنا ہی لوں گی۔ تو ہدایت جو ہے وہ حال ہے، ہدایت نہیں بدلے گی، ہمارے حالات بدلتے ہیں، کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی جو ہے امیری، کبھی غریبی، کبھی صحت، کبھی بیماری، کبھی بچے کی مجبوری، کبھی ہسبینڈ کی مجبوری، میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں تو مجھے ہدایت کی راہ میں وہ رکاوٹ چیزیں بنتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہدایت وہی ہے لیکن حالات میرے بدل رہے ہیں اس کے ساتھ کنیکٹ ہونے کے لیے، اس سے ہدایت لینے کے لیے۔ اب یہ کہ میں نے پوری شرح صدر کے ساتھ اس کے ساتھ بدلنے کی تڑپ پیدا کرنی ہے کہ مجھے آخرت میں کامیابی چاہیے، مجھے اس قرآن سے فائدہ اٹھانا ہے، اس قرآن سے میں نے ہدایت لینی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور متقی لفظ جو ہے نا عربی زبان میں واو کاف یا سے ہے کہ اس کا مطلب ہے اپنی حفاظت کرنا، اپنی حفاظت کرنا، اپنی بیلٹ باندھنا۔
پھر ہدایت سے اپنی حفاظت چاہنے والوں کے لیے یہ ہدایت ہے. جو چاہتا ہے کہ میں اپنی حفاظت کر لوں دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے انجام سے. ہم سفر پہ جانے لگتے ہیں تو پہلے بیلٹ باندھتے ہیں نا. کیوں باندھتے ہیں؟ وہ سفر جب پہنچ جائے تو پھر وہاں پہ جا کے بیلٹ لگا لیں. کیوں؟ لاجک یہی کہتا ہے جانے سے، سفر شروع کرنے سے پہلے اس کی تیاری کر کے نکلو. تو یہ ہے کہ انجام تک پہنچنے کے لیے میں نے اپنی حفاظت کرنی ہے. جیسے میں آپ کو بتاتی ہوں، میرا گھر ہے بہت دور ہے، اس تک پہنچنے کے لیے بہت سے کٹھن مرحلے ہیں. روڈ تنگ بھی آ رہی ہے، کھلی بھی آ رہی ہے، اس میں جنگل بھی آ رہے ہیں، اس میں اینیملز بھی ایسے ڈینجرس آ رہے ہیں. لیکن میں نے اپنے گھر تک پہنچنا ہے. مجھے اس سیفٹی کے ساتھ پہنچنا ہے کہ میں اپنے گھر تک، منزل تک بھی پہنچ جاؤں اور مجھے رستے میں کوئی خطرہ بھی نہ آئے. تو یہ متقی ہے. مطلب کہ منزل تک پہنچنا ہے، وہ جنت الفردوس ہے، اور وہاں تک پہنچنے کے لیے دنیا میں نے بچ کے زندگی گزارنی ہے تاکہ آخرت میں کامیاب ہو جاؤں، اپنی منزل تک پہنچوں، جو کہ منزل میں نے جس کا تعین کیا ہوا ہے. یہاں تک میں نے پہنچنا ہے انشاءاللہ. کہ خطروں سے محفوظ رہ کر منزل تک پہنچ جائیں. متقی دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب. کیونکہ دنیا میں کامیاب، میں اپنا گھر تک پہنچ گئی ہوں آرام سے، سکون سے، جانوروں سے بھی بچ گئی، میں ہرڈلوں سے بھی بچ گئی، جنگل کا راستہ بھی آسانی سے میں نے طے کر لیا، اور اینڈ پہ میں اپنے گھر میں آرام سکون سے پہنچ گئی. اور آخرت میں بھی یہی ہرڈلز ہمارے راستے میں آتے ہیں تاکہ میں ان ہرڈلوں سے کیسے بچ کے نکلوں گی تو میں آخرت میں کامیاب ہو جاؤں گی انشاءاللہ. اب جو ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 22 ہے، انشاءاللہ تعالی ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت بنائی، اوپر سے پانی برسایا، اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق باہم پہنچایا. پس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ. اب یہاں پہ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بنایا. اگر ایک مومن ہونے کے ناطے ہم یہ سوچیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس زمین کو ہمارے لیے فرش بنا دیا. دیکھیں زمین کے نیچے کیا کچھ چل رہا ہے. اگر ہمیں یہ اندازہ ہو جائے کہ زمین کے نیچے لاوا ہے نا، وہیں سے پھٹتا ہے، نکلتا ہے. زمین کتنی تیزی سے حرکت کرتی ہے لیکن ہمیں محسوس نہیں ہو رہی. وہ اتنی ہمارے لیے صاف سموتھ چیز بنا دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. کیوں بنائی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ کہ انسان جو ہے اس کو میں بنا رہا ہوں، یہ اس سے فائدہ اٹھائے. پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کی چھت بنائی، کہ آسمان کی چھت بنائی ہے، 7 آسمان بنائے ہیں. کہتے ہیں 7 آسمان مسلسل شہاب ثاقب گرتے ہیں، وہ نقصان ہے، وہ شعلے ہیں، ہمارے تک نہیں پہنچ رہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کہیں راستے میں ہی روک لیتا ہے. نیچے زمین تک آئے تو کتنی تباہی اور بربادی بچائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ رکھا ہوا ہے. اور ہر آسمان کے درمیان کہتے ہیں 500 سال کا فاصلہ ہے. 500 سال کا فاصلہ جو ہے ہر آسمان کے اندر، 7 آسمانوں کے اندر. اینڈ
سورج جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا ہے، وہ کہتی ہے کہ اس کی روشنی اتنی تیز ہے کہ وہ ڈائریکٹلی زمین پر پڑے تو بسم ہو کے ہم رہ جائیں. اس کو فلٹر کر کے ہم تک کون پہنچا رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پہنچا رہی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پانی سے، اوپر سے پانی میں نے برسایا اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق باہم پہنچا دیا. اوپر سے پانی آیا، پانی میں خیر ہے، پانی میں خیر آتی ہے تو وہ کیا ہوتی ہے؟ جب وہ فصلوں پہ پڑتی ہے تو اس کی پیداوار بڑھتی ہے، اس کی گندگی ختم ہوتی ہے، اس کو فریش بنا دیتی ہے، اس کے اندر تازگی پیدا کرتی ہے، اس میں لذت اور مٹھاس پیدا ہوتی ہے. وہ پانی برکت والا پانی ہے. اور جب وہ زمین پہ نکل آتا ہے تو پیداوار ہوتی ہے. پیداوار سے کیا ہوتا ہے؟ زمین دوسروں کو فائدہ پہنچانے والی بن جاتی ہے. جب دوسروں کو فائدہ پہنچاتی ہے تو وہ فائدہ کیا ہے؟ رزق ہم اس سے لیتے ہیں، جسم کو تقویت ملتی ہے اور ہم اچھے کام کرتے ہیں یا برے کام کرتے ہیں، اس تقویت کا، اس جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس سے فائدہ کس طرح سے ہم اٹھاتے ہیں. پھر ہم نے باہم پہنچایا، پس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل. یہاں پہ شرک کی تردید کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کا کہ غور و فکر کرو. دنیا کی ایسی یہ نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے ارد گرد بچھا دی ہیں کہ تم ان پہ غور و فکر کرو گے تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ہی نہیں ٹھہرا سکو گے. کہ اسی آسمان سے قرآن آیا، جس طرح پانی آسمان سے اترتا ہے تو ہر چیز کو وہ تر و تازہ کر دیتا ہے، اسی طرح یہ قرآن ہمارے دلوں کے بوجھوں کو دھونے والا ہے. دلوں میں کوئی بوجھل ہے، کوئی دکھ ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، مطلب الجھنیں ایسی ہیں، شک میں پڑے ہوئے ہیں، تو کیا کرو؟ اس قرآن کو کھولو. آپ کبھی بوجھل دل کے ساتھ قرآن کو کھول کے دیکھیں، پڑھ کے دیکھیں، پھر دیکھیں آپ کو سکون کیسا ملتا ہے. سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ یہ قرآن کا اعجاز ہے. یہ معجزہ اسی لیے ہے کہ تکلیف میں یا دکھ میں یا پریشانی میں کوئی مسئلہ سلجھ نہیں رہا، آپ کے گزر رہے ہیں، 100 میں نہیں ہمارے ہوتے ہیں نا مسئلے مسائل، تو اس وقت قرآن کھولیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہوتا تھا؟ وہ وضو کرتے تھے اور سجدہ ریز ہوتے تھے، اللہ سے دعا مانگتے تھے. آپ وہ کریں اور قرآن کو کھولیں، قرآن سے اس کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے نہیں سمجھ آ رہی، میں اس چیز مسئلے کو کیسے حل کروں. قرآن کھولیں، قرآن آپ کو ڈائریکٹلی گائیڈ کر دے گا. جس طرح یہ لوگ آج کل کرتے ہیں نا، استخارہ کرتے ہیں کہ قرآن کھولو تو آپ کو گائیڈ کر دیں، یہ بھی طریقہ صحیح نہیں ہے. قرآن کو تسلسل سے پڑھو، کہیں نہ کہیں آپ کو انڈیکیٹ ہو جائے گا کہ ہاں یہ جو قرآن ہے مجھے یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے، یہی میرے مسئلے کا حل ہے اور یہی میں چاہ رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے دل زمین کی طرح ہے اور آسمان سے جو پانی اترتا ہے وہ وہی کی طرح ہے. جتنا زیادہ پاک پانی آپ کے دل پر پڑے گا اتنے آپ کے دل کے بغض، کینے، تنگی سب دھل جائیں گے. شرط یہ ہے کہ دلوں پر پردے نہ ڈال لو. کہ دلوں پہ پردے پڑے ہوئے ہوں گے، قرآن پڑھتے جو کوئی اثر نہیں ہو رہا، پڑھ رہے ہیں نا، پتہ ہی نہیں چل رہا، نہ کوئی عمل بدل رہا ہے، نہ ہمارا کچھ اور بدل رہا ہے. ہم پڑھتے جا رہے ہیں، قرآن پہ قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، کئی دفعہ ہم نے اس کو کمپلیٹ کر لیا ہے، لیکن کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی. کیوں؟ کیونکہ میرے اس قرآن کو میرا دل جو ہے نا اس قرآن کو اس طرح سے لے ہی نہیں رہا. میرے دل کی زمین ہی نرم نہیں ہے. نرم ہوگی تو وہ اس خیر کو لینے کے قابل ہوگی نا. دل سخت ہو چکے ہوئے ہیں، دل کے اندر گندگی اتنی بھری ہوئی ہے، برائیاں اتنی بھری ہوئی ہیں جس کی وجہ سے وہ لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. دل مردہ تھے، قرآن کی بارش سے ہرے بھرے ہو گئے. آپ کبھی بھی سچے دین اور قرآن سے دور رہ کر اس قرآن کی بارش سے فائدہ اٹھا ہی نہیں سکتے. کہ اگر میں چاہوں گی کہ میں سچے دین اور قرآن سے دور رہ کے شاید میرا دل جو ہے وہ نرم پڑ جائے، کبھی بھی نہیں. بارش سے قرآن کی بھی برسانی پڑے گی، وہ آہستہ آہستہ. دیکھیں بارش کی مثال بھی قرآن میں ہی آتی ہے. تیز بارش کیا کرتی ہے؟ یکدم آپ پہ آتی ہے تو سارا کچھ بہا کے لے جاتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن آہستہ آہستہ، فار ایگزامپل یہ جو بارش ابھی ہو رہی ہے رمضان کی، یہ تیز ہے، ہم تیز سے جا رہے ہیں، ہمارے اندر سے گندگیاں نکل کے سامنے آ رہی ہیں. ان گندگیوں کی صفائی کے لیے وہ اتنی جلدی چلی تو گئی ہیں، پھر واپس آ جائیں گی. تو اس کے لیے کیا ہے؟ پھر آہستہ آہستہ رم جھم روز اس قرآن کے ساتھ تعلق رکھنا ہے، اس کو سننا ہے تاکہ وہ صفائی ہوتی رہے. اور جو خیر میں نے ڈالی ہے اس کی آبیاری ہوتی رہے، وہ پھلتی پھولتی رہے، وہ نکلتی رہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ فوراً سے صفائی کرتے ہیں، جب صفائی آتی ہے پھر بارش، نہریاں، آندھی طوفان آ کے پھر وہیں پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں. پورے سال
اسی پہ گھومتے گھومتے رہتے ہیں، پھر گھوم گھما کے پھر رمضان مسلمان بن کے آتے ہیں. تو کہا یہ جا رہا ہے تم اس سے فائدہ اٹھانے والے بنو گے تو یہ تمہارے لیے فائدہ مند ہوگا، ورنہ یہ فائدہ مند نہیں ہوگا. جب یہ قرآن کی بارش ہمارے دلوں پہ ہوتی ہے تو ہم پھل دینے والے بنتے ہیں. پھر ہم صرف اپنے بچوں کی فکر نہیں کرتے بلکہ دوسروں کے فائدے والے بن جاتے ہیں، دوسروں کو پھل دینے والے بن جاتے ہیں، دوسروں کے لیے مٹھاس بن جاتے ہیں، دوسروں کے لیے خیر بن جاتے ہیں، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے بن جاتے ہیں. پھر میں صرف اپنی خیر نہیں مانگتی، صرف اپنا ہی نہیں میں سوچتی، میں دوسروں کو اپنے ساتھ لے کے چلنے والا بن جاتی ہوں. دیکھیں وہ زمین کی جو مثال میں نے پہلے سیشن میں دی تھی کہ اگر میں چاہتی ہوں کہ مجھے خیر ملے، میرے گھر والوں کو خیر ملے، تو مجھے آس پڑوس اپنے محلے کا خیال رکھنا پڑے گا. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میں اندر ہی اندر رہوں. بچوں نے باہر نکلا، ہم دنیا میں جی رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات ہوں گے جس کی وجہ سے ہمارے معاملات ہیں، ہم نے ان سے نبٹنا ہے، تو ان کی بھی فکر کروں گی، اپنے بچوں کی کروں گی، ان کے ساتھ ساتھ میں نے دوسروں کی بھی فکر کرنی ہے. پھر یہاں پہ لفظ جو استعمال ہوا ہے نا، ند کا لفظ استعمال ہوا ہے. ند کیا کہتے ہیں؟ جمع ہے انداد کی، مد مقابل، وہ اونٹ جس کا جدھر منہ آئے ادھر بھاگنا شروع کر دیتا ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے، آپ کی طرح، ہماری طرح، ہم سب کی طرح، کہ مشرک کی طرف اشارہ ہے کہ وہ کیا کرتا ہے کہ جس در پہ گیا وہاں سجدہ کر دیا، مال لینے کے لیے گیا کسی کے پاس بیٹا لینے کے لیے گیا، کسی کے پاس شوہر کی محبت لینے کے لیے گیا، کسی کے پاس بچی کی شادی کے لیے گیا، کسی کے پاس جڑواں بچے ہو جائیں اس کے لیے گیا، کسی کے پاس بچے کی ہدایت کے لیے گیا. ہم نے ہر ایک کو اپنا جو ہے خدا بنایا ہوا ہے. لیکن ند کا مطلب ہے جس کا جدھر دل کیا ادھر بھاگ گیا، سوچا ہی نہیں کس کے پاس جا رہا ہوں، کس سے مانگ رہا ہوں. جو خود کسی کو کچھ دینے والے نہیں، میں ان کے آگے جا کے منتیں مانگ رہا ہوں اور کر رہا ہوں کہ اس سے یہ شرک کی یہاں پہ بڑی طریقے سے نا تردید کی جا رہی ہے. پھر یہ کہ علامہ اقبال کا شعر ہے کہ بدل کے بھیس پھر آتے ہیں ہر زمانے میں، گرچہ پیر ہے آدم جواں ہے لات و منات. یہ ایک سجدہ جسے تم گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. کہ اللہ کے آگے وہی ایک سجدہ ایسا کر لو تجھے ہزار سجدے کرنے ہی نہ پڑے. ہر جگہ پہ تو بیس بدل کے جاتا ہے، کبھی کسی مراد کے لیے، کبھی کسی مراد کے لیے، کبھی کسی قبر پہ، کبھی کسی قبر پہ، کبھی کوئی بہانہ، کبھی کوئی بہانہ، کبھی گلے میں تویز، کبھی بازو میں تویز. کہ مطلب جو اللہ تعالیٰ نے دل کی تویز کے لیے بنا دیا ہے کہ دل کو صاف کرو تمہارے لیے ساری راہیں کھل جائیں گی، اس کو میری پرواہ نہیں ہے، میں نے دوسری طریقوں کو اپنانا شروع کر دیا. پھر کائنات کا خالق کون ہے یہ بتایا جا رہا ہے. ان عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ان رجال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما شاء اللہ وشئت فقال جعلتنی للہ عدلا اور ندا بل ما شاء اللہ وحدہ. کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان دونوں سے راضی ہو، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کے دوران عرض کیا ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، جو اللہ چاہے یا آپ چاہیں. فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلتنی للہ عدلا یا ندا، کہ آپ نے تو مجھے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا ہے. پھر بل ما شاء اللہ وحدہ، یہ کہو کہ جو اللہ وحدہ چاہے گا وہی ہوگا، میرے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا. اب کتنی بڑی تردید اب یہاں پہ کی جا رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تردید کر رہے ہیں کہ میں اللہ کے برابر نہیں ہوں، مجھے شریک نہ ٹھہراؤ. بھد جولی محمد میری، میں مدینے میں جاؤں، میں تیری گلیوں میں پھروں، میں اللہ کو بھولے ہوئے ہوں، مدینے میں جاؤں، گلیوں میں گھومے. میں یہ نہیں کہتی کہ نہ جائیں، لیکن الفاظ کا چناؤ دیکھیں. کبھی آپ نے ہاں شرک اس میں اتنا آ جاتا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، وہ ہر جگہ ہوتے ہیں، ہر محفل میں ہوتے ہیں، پوری دنیا میں محفلیں ہو رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر محفل میں، کہ ہم اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہیں کہ اللہ ہر محفل میں ہو سکتا ہے. اللہ کی یہ ذات، یہ صفت ہے کہ وہ ہر محفل میں ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں، وہ انسان تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا مرتبہ رکھا، اس مرتبے کو ہم مانتے ہیں. وہ نور اور ہدایت ہیں، نور اور روشنی ہے. وہ نور نہیں جو ہم بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ نور کیا تھے؟ ہمارے دلوں کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے آئے تھے، اندر روشنی ڈالی. تاریکی تھی اس وقت، جہالت کی تاریکی تھی، شرک کی تاریکی تھی، بتوں کو پوجتے تھے، وہ اس کی بات کی گئی، ہم ان کو وہ دوسرا نور بنا کے بیٹھ گئے، اس کی طرف غلو کر دیا. اور جو بالکل ہی نہیں مانتے وہ دوسری طرف غلو کر دیتے ہیں. ہمیں کہا گیا کہ اعتدال کا راستہ اختیار کرنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا
محمد رسول الله لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ اپنی تمام خوبیوں سمیت پاک ہے، اللہ تعالیٰ اپنی تمام خوبیوں سے پاک ہے، اور پاک ہے اللہ تعالیٰ عظمت والا. اور پاک ہے اللہ تعالیٰ عظمت والا. اللہ اکبر کبیرا، اللہ اکبر کبیرا، والحمد للہ کثیرا، والحمد للہ کثیرا، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، وسبحان اللہ بکرۃ وأصیلا. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، بہت زیادہ حمد و ستائش کا مستحق ہے، بہت زیادہ حمد و ستائش کا مستحق ہے، اور میں صبح و شام اللہ کی پاکیزگی بیان کرتی ہوں. اور میں صبح و شام اللہ کی پاکیزگی بیان کرتی ہوں. یا حی یا قیوم برحمتک استعیذ، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اے زندہ، اے تھامنے والے، اے زندہ اے تھامنے والے، میں آپ کی رحمت کی امیدوار ہوں. میں آپ کی رحمت کی امیدوار ہوں. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، عدد خلقہ عدد خلقہ، ورضوان نفسہ ورضا نفسہ، وزینت عرشہ وزینت عرشہ، ومداد کلماتہ. ومداد کلماتہ. اللہ کی پاکی بیان کرتی ہوں، اللہ کی پاکی بیان کرتی ہوں، اس کی تعریف کے ساتھ، اس کی تعریف کے ساتھ، اس کی مخلوق کی گنتی کے برابر، اس کی مخلوق کی گنتی کے برابر، اور اس کی ذات کی خوشنودی کے موافق، اور اس کی ذات کی خوشنودی کے موافق، اور عرش کے وزن، اور عرش کے وزن، اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر. اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر. ربنا آتنا من لدنک ربنا آتنا من لدنک رحمتا وهيئ لنا رحمتا وهيئ لنا من امرنا رشدا. من امرنا رشدا. اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز، ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز، اور ہمارا معاملہ درست کر دے. اور ہمارا معاملہ درست کر دے. آمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. انشاءاللہ ہماری اگلی آیت ہے سورہ البقرہ، آیت نمبر 172 انشاءاللہ تعالی. ہم سب مل کے اس کو پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ. یا ایہا الذین آمنوا کولوا من طیبات ما رزقناکم. من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم حقیقت میں اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہو تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ایمان والوں کو مخاطب کر کے پکار رہی ہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم حقیقت میں اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہو، اللہ ہی کو اپنا مالک، خالق اور معبود سمجھتے ہو، اسی کے آگے اپنے آپ کو جھکانے والے مانتے ہو، تو جو پاک چیزیں ہیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ. اچھا، یہاں پہ پاک چیزوں سے متعلق کیا ہے کہ سب سے پہلے حلال اور حرام کیا ہے، یہ ٹھیک ہے ہمیں واضح بتا دیا گیا حلال کیا ہے، حرام کیا ہے. اس کا کرائٹیریا کون سیٹ کرے گا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے ہیں؟
نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہ چیزیں حلال ہیں، یہ چیزیں حرام ہیں. جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ حلال ہے، ہم نے وہ کھانی ہے، وہ حلال ہے، پاک ہے، طیب ہے. اور جو حرام ہے وہ حرام ہے، نجس ہے، ناپاک ہے. اب حلال اور طیب چیزوں کو ہم کیسے جو ہے ان کو غلط کر کے کھاتے ہیں، وہ ان کو ہم حرام تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ان کی وہ فادیت نہیں رہتی، ان کا وہ اثر نہیں رہتا. ہم کس طرح سے وہ کھاتے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں. حلال اور طیب چیز کو بھی کہا گیا ہے وہ پاک ہے. حلال اور طیب چیز جو دیکھنے میں اچھی ہو، جس کے فائدے آپ کو نظر آ رہے ہوں، جو آپ کے جسم کے لیے فائدہ مند ہو، وہ حلال اور طیب ہے. حلال اور طیب کیسے کہ جب آپ عبادت کرتے ہو حلال اور طیب اس پہ بھی اثر انداز ہوتی ہے. جب آپ دعا کرتے ہو حلال اور طیب خوراک جو ہے اس پہ اثر کرتی ہے، آپ کی عبادات پہ وہ اثر کرتی ہے. حلال اور طیب چیزوں کو جب ہم لیتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں ایک اور جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الرسل کولوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. اے رسولو، کھاؤ پاک چیزوں میں سے اور نیک کام کرو. جو کچھ تم عمل کرتے ہو یقیناً اسے خوب جاننے والا ہے، کہ اللہ اسے خوب جانتا ہے. کھاؤ پیو اور نیک کام کرو. نیک کام کا مطلب کہ اللہ کی شکر گزاری کرو، اللہ کا شکر ادا کرو. اگر ہم اپنی ایٹنگ ہیبٹس پہ تھوڑا سا دیکھ لیں کہ ہماری ایٹنگ ہیبٹس کیا ہیں. الحمدللہ ہم سارے یہاں پہ بیٹھے ہوئے، اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سارے حلال اور طیب اور پاک چیز سمجھ کے ہی کھا رہے ہیں. الحمدللہ ہمیں اس اویئرنیس کو، ہم کوئی بھی چیز اٹھاتے ہیں جا کے ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس حلال، اس ویجیٹیرین، ٹھیک ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں وہ مجھے فائدہ دے رہی ہے یا مجھے نقصان دے رہی ہے، اس سے نہیں بودر، لیکن حلال ہو، بس یہ ہمیں فرق ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ بتایا جا رہا ہے وہ کھاؤ جو تجھے فائدہ دینے والی ہو سکتا ہے کہ بکیوں کی بیماری ایسی ہے آپ کو کھا لیتے ہو، بیماری کی وجہ سے آپ ہٹ جاتے ہو. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کھاتے ہو، آپ کو بیماری ہوتی بھی ہے، لیکن اتنی وہ آپ کو چیز پسند ہے، جیسے ہے فیور ہے یا کوئی ایسی، کوئی بندہ رائس کھاتا ہے، رائس کے ساتھ ان کو ہو جاتا ہے، وہ گولی کھا لے گا. یہ نہیں کہ میری باڈی پہ بھی افیکٹ ہو رہا ہے اس لیے اس کا ریئیکشن ہو رہا ہے، میں کیا کروں گی، رائس کھانی ہے، مجھے پسند ہے، میں کھا لوں گی. میری باڈی پہ اس کو تکلیف ہو رہی ہے تو نیور مائنڈ. زبان کا چسکا ہوتا ہے کہ ہماری نا جو میل ہم کھاتے ہیں نا، جو ہیوی میل کھاتے ہیں، ان کی رویوں میں غصہ زیادہ ہوتا ہے. آج کل کے بچے جو باہر سے کھاتے ہیں نا، وہ ساری نیچرل چیزیں نہیں ہیں، اس میں پرزرویٹیو ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ صحت پہ اثر انداز ہو رہی ہیں. اب جو باہر سے کھاتے ہیں، کیونکہ دیکھیں ہم پاکستان میں گاؤں کے لوگ جو ہے نا، آپ اس میں آپ کو موٹے لوگ نظر نہیں، اب تو خیر وہاں پہ وہی تعداد ہو رہی ہے. پرانے وقت میں جائیں، گھی بھی کھاتے تھے، خالص دودھ بھی پیتے تھے، ہر کام بھی کرتے، لیکن آپ کو موٹا بندہ بہت ویری ریئر نظر آئے گا جس کو کوئی ایسی بیماری لگی ہوئی تھی، ورنہ سارے سلیم سمارٹ ہوتے تھے. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ آرگینک کھانا کھاتے تھے. ہم لوگ اب یہاں پہ رہے نا، تو ہم لوگوں کو ہر چیز باہر سے آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جس زمین پہ جو بھی سبزی آتی ہے یا فروٹ آتا ہے، وہ اس زمین کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، اس زمین کے رہنے والوں کے لیے وہ فائدہ مند ہوتا ہے. ہاں، اگر ہم فار ایگزامپل گرمی کا پھل ادھر سردی میں کھائیں گے تو وہ ہمیں ویسا فائدہ نہیں دے گا. اب دیکھیں آل اراؤنڈ پھل ملتے ہیں. ایک وقت ہوتا تھا سردیوں کے پھل سردیوں میں آتے تھے، گرمیوں کے پھل گرمیوں میں آتے تھے، سردیوں کی سبزی سردیوں میں آتی تھی، گرمیوں کی سبزی گرمیوں میں آتی تھی. اب ترقی کر لی ہے تو ہر چیز ہر وقت مل رہی ہے، تو اب بیماریاں بھی اتنی زیادہ ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز حکمت سے بنائی. اللہ نے خربوزہ گرم ہے، گرمی میں اس کو بنایا. ٹھیک ہے، واٹر میلن ٹھنڈا ہے، اس کا ساتھ دلوایا. کئی بہت سے پھل ایسے ہیں جو کریلے ہیں، اتنی گرمی میں گرمی کو مارتی ہے. لاجک کو دیکھیں گے تو ہم کہیں گے اتنی گرمی میں کریلے نہیں کھاؤ بھائی، وہ گرمی کی خوراک ہے. یہاں پہ ہمیں ہر چیز، جیسے ساگ ہے وہاں پاکستان میں ٹھنڈیوں میں ہوتا ہے، یہاں پہ گرمیوں میں ہوتا ہے. تو یہ چیز ہمیں دیکھنی پڑے گی کہ وہ اللہ تعالیٰ نے سیزن بنائے ایسے نہیں بنائے، ان کے فائدے ہیں. پھر کہتی ہیں کہ جیسے جو لوگ زیادہ فوڈ کھاتے ہیں، وہ زیادہ فوڈ کھانے کی وجہ سے جسم موٹے ہو رہے ہیں، جسم کے اندر طاقتیں نہیں آ رہی، ان کا اثر ہماری صحتوں پہ، ہمارے رویوں پہ پڑ رہا ہے. بچے اگریسو ہو رہے ہیں، وہ ان کا کنٹرول نہیں ہے، وہ کنٹرول نہیں کر سکتے. آج کل طلاقیں کیوں ہو رہی ہیں؟ غصے میں اتنی جلدی فوراً سے غصہ شوٹ کر جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کون سی بات پہ غصہ ہو رہا ہے، کون سی بات پہ غصہ نہیں آ رہا.
کہتے ہیں کہ جو انسان جس کا مزاج تیز ہے نا، آپ اس کو نوٹس کریں، یا تو باہر کی فوڈ زیادہ کھاتا ہے یا وہ میٹ زیادہ کھاتا ہے. میٹ گرم ہوتا ہے، اس کی طبیعت میں وہ گرمی پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ غصے کی شکل میں نکلتا ہے. جو لوگ سی فوڈ کھاتے ہیں نا وہ ٹھنڈے ہیں، کیونکہ ٹھنڈی سے وہ آ رہا ہے. دیکھیے آج کی سائنس اور تحقیق کیا کہتے ہیں، بیف کو اوائڈ کریں، چکن کو اوائڈ کریں، سی فوڈ کھائیں. اگر ہم دیکھیں ہم نے کوئی سبزی بنانی ہے، کوئی فوڈ بنانی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، پہلی تو اس کی افادیت کو ہی نہیں دیکھتے، کتنے دیر سے آ رہی ہے، کہاں کتنی سٹور سے کہاں سے چل کے سٹوروں میں آ کے انہوں نے فریز کی ہوئی ہے، اس کی افادیت تو ختم ہو چکی ہے پہلے ہی. پھر ہم نے اس کو بھون کے اس کی لذتیں نکالنی ہیں. ہم سے بھی گورے اچھی ہے نا کہ وہ، ہاں دیکھیں تحقیق کیا کہتی ہے، ریسرچ کہتی ہے کہ یہ ویکینڈ پہ کھانا کھاتے ہیں، ہاٹ میلز. ڈیورنگ ویک یہ کام پہ لائٹ ہلکا پھلکا کھاتی ہیں. ہیوی میل جو کھانا ہے نا ونس اے ویک کھانا ہے. ہم لوگوں نے 3 times a day کھانا ہے، twice a day کھانا ہے، نیور مائنڈ ونس اے ویک. اور پھر ڈیورنگ ویک بھی 2-3 دفعہ تو باہر سے منگا کے کھائیں گے. اگر کم سے کم ہوا تو ونس اے ویک تو ڈیفینیٹلی تو ہے نا. ایک ضرور ہے جس کو یہ نہیں ملتا وہ کہتا ہے ہائے ہائے میں تو مر ہی گئی، میں تو اتنی غریب، میں بچے بیچارے کیا کہتے ہیں ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں. وی ڈونٹ ایٹ فرام آؤٹ سائڈ. یہ نہیں ان کو پتا کہ یہ اس میں کتنا نقصان ہے، وہ کیا چیزیں اس میں ڈالتے ہیں، کتنے پرزرویٹیو اس پہ ڈالتے ہیں. اب یہ دیکھ لیں کہ جو ہے نا فزی ڈرنک ہے، کوک لگا لیں. کوک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ملک دیا، ہم ملک کو چھوڑ کے اس کو کوک دیتے ہیں بچے کو. کوک میں اتنا میٹھا ہے، پھر کہتے ہیں بچے کہنا ہی نہیں مارے وہ ہائپر ہے. اوپر سے سویٹیں بھی دیتی ہیں، چاکلیٹ بھی دیتے ہیں. چاکلیٹ کی بجائے کھجور بھی تو کالی ہے نا، کھجور دے دو، اس کی افادیت ہے، وہ نہیں ہم نے دینے. ریزن دے دو، وہ نہیں دینے. ہم نے چاکلیٹ ہی دینی ہے. بچے کو جو دیا جائے گا بچہ وہی مانگے گا. جیسی عادت ہے بچہ فطرت پہ ہوتا ہے، جیسی میں عادت بناتی ہوں نا ویسی اس کی بن جاتی ہے. میں اس چیز پہ بلیو نہیں کرتی تھی، لیکن چھوٹے ہوتے تو بولتے ہیں اب بڑے ہو گئے تو اب تو وہ اپنی مرضی سے وہ جو عادت بن جاتی ہے نا وہ کھاتی ہیں. نہیں اس بات کو میں یہ کہتی تھی جب بڑے ہو جائیں گے نا بچے تو وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں رہیں گے. عادت میک اے بگ ڈفرنس. وہ کھائیں گے لیکن اس تعداد سے، اس طریقے سے اندھا دھونس نہیں کھائیں گے. کیونکہ میرے یہ دیکھنا ہے کہ ان کے ٹیسٹ بڈ چینج ہو رہے ہیں، لیکن چوائس ہیلتھی چوائس بنائیں تاکہ ان کو ہیلتھی چوائس بنانے کا پتہ چلے. آج ڈائٹنگ کے لیے ہم جاتے ہیں، وہ ہماری ڈائٹنگ میں سب سے پہلی چیز کیا کرواتے ہیں، ہیلتھی پلان. ہاں میٹھا چھوڑ دیں، پھر ڈرنک چھوڑ دیں. وہ نیچرل فیٹ پہ لے کے آ رہے ہیں، نیچرل چیزیں کھاؤ، آرگینک چیزیں کھاؤ. جتنی آرگینک چیزیں جسم میں جائیں گی آپ کے لیے اتنا فائدہ ہے. بچوں کے پاس چوائس ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ چوائس بنانی کیسے ہے. ایون دو ہمارے پاس بھی نہیں ہے، ہمارے پاس بھی نہیں ہے کھانے کے لیے. اگر وہ ڈائٹنگ پہ جاتے ہیں آج، اس کے لیے ہم پیسے بھی لگا لیں گے، محنت بھی کر لیں گے، کتنی دیر جب تک کہ ہیلتھی چوائس نہیں ہے. کہتے ہیں یہ برین کی گیم ہے. برین کو ٹرین کرو کہ میں نے اپنی ڈائٹنگ کرنی ہے، پھر جتنا مرضی آپ کھاؤ، ہر چیز کھاؤ، کوئی چیز نہیں چھوڑو. اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، لیکن وہ ایک لمٹ کے اندر رہتے ہوئے اس کو کھاؤ. جب آپ کو چوائس کرنی آ جائے گی کہ اس کا پورشن اتنا ہونا چاہیے، یہ اتنا، جتنا مرضی کھاؤ کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ اپنے پورا پورشن کھا لیا، اس میں جتنی چیز ڈالنی تھی وہ ساری ڈال کے کھائیں. لیکن کتنی دیر تک اگر ہم ڈائٹنگ کریں گے، زیادہ لمبے عرصے تک ہم نہیں چل سکیں گے. تو پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ اچھا دیکھیں مثال آپ کو دوں نا میں، ایک گاڑی ہے، گاڑی میں اچھا ڈیزل ڈالیں گے تو اس کا رزلٹ کیا آتا ہے، اچھا آتا ہے. انجن جو ہے وہ زیادہ دیر تک چلتا ہے، ٹھیک ہے. اگر گندا اس میں ڈیزل ڈالیں گے تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا، انجن جلدی بیٹھ جائے گا. اور اگر ہم بالکل ہی خراب ڈالیں گے، ڈیزل کی جگہ ہم پیٹرول ڈال کے بیٹھ جائیں گے تو کیا ہوگا، گاڑی کو چلا ہی نہیں سکتے. میں نے کئی دفعہ ایسے کر دیا ہے. اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ البقرہ میں آیت نمبر 183، انشاءاللہ تعالیٰ ہم مل کے پڑھ لیتے ہیں. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون.
اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیرواؤں یعنی کہ انبیاء کے ماننے والوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہوگی۔ میں اس کی اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، الحمدللہ سالوں ہر سال سے ہم یہ آیت پڑھتے چلے آ رہے ہیں، اس کے کانسیپٹ کو، اس کے بیک گراؤنڈ کو، ہر چیز کو ہم سمجھ رہے ہیں۔ کچھ باتیں صرف یاد دہانی کے لیے، روزے کس پر فرض کیے گئے؟ مسلمانوں پر، اس سے پہلے ماننے والوں پہ بھی، کہ مطلب کہ ہر نبی جو آیا اس کی امت پہ روزہ فرض تھا، اس کے طریقے ڈیفرنٹ تھے۔ روزہ ہر امت نے رکھا، ٹھیک ہے، ہمارے ڈیفرنٹ ہیں، ان کے ڈیفرنٹ تھے، لیکن رکھا ہر امت نے۔ وہ کافر تھے، مشرک تھے، منافق تھے، جو بھی تھے، ہر ایک نے رکھے ہیں۔ اچھا، پھر عاشورہ کا روزہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کہ جب عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں روزہ رکھتے ہیں، انہوں نے کیا بتایا؟ موسیٰ علیہ السلام کی وہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کے طریقے کو اپنانے کی بجائے ہم کیا کریں؟ ہم موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرتے ہیں، اس میں ہم ایک کی بجائے ہم بڑھا دیتے ہیں، 2 روزے رکھتے ہیں عاشورہ کے، ٹھیک ہے؟ یا تو ہم 9 اور 10 کا رکھیں یا 10 اور 11 کا رکھیں، اس کو 2 کر کے رکھیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اور روزہ ہے کیا؟ یہ اسلام کے ارکان میں سے ایک پلر ہے، ٹھیک ہے۔ الارمنگ سچویشن اس میں کیا ہے کہ آج کل کے رسم و رواج اور ہمارے بچے اگر ہم دیکھ لیں کہ سبحان اللہ، اس وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کے لیے کہہ دیا تھا کہ ہم ان کی نکالی نہیں کریں گے، ہم ان کے نقش قدم پہ نہیں چلیں گے۔ آج میں اور ہمارے بچے، آپ اور آپ کے بچے کیا کرتے ہیں کہ رسم و رواج کی آڑ میں ناچ گانا، مائیوں، شادیاں، برائڈل، کلر نائٹ، یہ اب کچھ نیا ہی کچھ نکل آیا ہے، کلر نائٹ، اور گرلز ویلنٹائن ڈے، حلال ویلنٹائن ڈے، حلال ڈیٹنگ، پتہ نہیں کیا کیا کچھ آ رہا ہے، یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ ہمارے بچے اسی ماحول کی نکالی کر رہے ہیں نا، اسی ماحول کے اوپر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی طرح دکھنا چاہ رہے ہیں۔ اور ہم جیسے برتھ ڈے ہے، اس کے لیے 100 سوال کریں گے، ہمیں کوئی دلیل نہیں ملتی تو بس نہیں کرنا، سمپل، اس میں دلیل میں جانے کی ضرورت نہیں، جتنے سوال کریں گے اتنے ہم اپنے آپ کو مشکل میں ڈال رہے ہیں۔ اور یہاں پہ المیہ یہ ہے کہ پڑھنے پڑھانے والے خود کر رہے ہیں، لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہیں کہ ہم نے برتھ ڈے نہیں کرنی ہے، خود وہ کر رہی ہیں۔ مسئلہ یہاں پہ یہ آتا ہے کہ اگر میں دوسروں کو بتا رہی ہوں تو میرے لیے بھی تو وہی قانون لاگو ہو رہا ہے نا، میں اپنے ایکشن سے دوسروں کو کیا بتا رہی ہوں، ہم کسی کو بلا رہے ہیں یا نہیں بلا رہے، انڈائریکٹلی اس چھوٹے سے معصوم سے دماغ میں یہ ڈال رہے ہیں برتھ ڈے کر سکتے ہیں۔ دنیا کو نہیں اب دکھانا، اب یہ کر لیا نا، دنیا کو نہیں دکھانا، لیکن گھر میں کر لے تو کوئی بات نہیں، ابھی چھوٹا سا تو ہے، بچہ ہی تو ہے۔ جب 10-12 سال کا ہوگا تو پھر ہم نہیں کریں گے، 10-12 سال کا وہ اتنا پکا ہو چکا ہوتا ہے، نہیں کرتے تو اس میں احساس کمتری اور ڈپریشن شروع ہو جاتا ہے کہ میرے ماں باپ کو اب میرے پیدا ہونے پہ کوئی خوشی نہیں ہو رہی۔ صحیح، یہی کچھ کہتے ہیں۔ ہاں، 40 سال کی 60 سال تک برتھ ڈے ہو رہی ہے، وہ عادت بن چکی ہوئی ہے نا۔ گھروں کے گھر ٹوٹ رہے ہیں صرف اسی وجہ سے میاں نے مجھے ہیپی برتھ ڈے نہیں کہا، مجھے گفٹ لے کے نہیں دیا۔ اس پہ الارمنگ سچویشن یہی ہے کہ آج میں اس کی نکالی کر رہی ہوں، اس ماحول کی، اس معاشرے کی۔ اپنے اس ماحول کو چھوڑے، پاکستان باقی اسلامک کنٹریوں میں سے بہت کچھ ہو رہا ہے، تو یہ پھر دیکھ لیں کہ آج میں اپنے بچوں کے دماغوں میں کیا ڈال رہی ہوں، اگلی 2 جنریشن تک ہمارے پاس کیا ہوگا۔ یہ الارمنگ سچویشن ہے، ٹھیک ہے۔ جس کو حلال ڈیٹنگ کہا جا رہا ہے وہ کیا بن کے سامنے آئے گی، جس کو کہا جا رہا ہے کہ گرلز ویلنٹائن ہے، اس کو کیا وہ سچویشن سامنے آئے گی۔ ویری الارمنگ کانسیپٹ کیا دے رہی ہے، ان نونلی ہم اس چیز کو اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں جس سے ہمیں منع کیا جا رہا ہے۔ کنفیوز جنریشن اس کو کیوں کہتی ہیں کہ بیکاز وہ ادھر سے بھی لے رہے، ادھر سے بھی لے رہے، کیا کرے کیا نہ کرے، ماں کچھ کہہ رہی ہے، باپ کچھ کہہ رہا ہے، سوسائٹی کچھ کہہ رہی ہے، انٹرنیٹ کچھ اور بتا رہا ہے۔ بچے ہمارے کنفیوز ہیں، بچوں کے ساتھ ساتھ ماں باپ زیادہ کنفیوز ہیں۔ اگر میں تھوڑی سی اسٹف ہوتی ہوں، تھوڑا سا میں فیصلہ کرنے کی کوشش کرتی ہوں، باپ آڑے آ جائے گا، ماں آڑے آ جائے گی، دادا دادی آڑے آ جائیں گے، سارے کر رہے ہیں، تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ تھوڑا سا کوئی اسلامی کانسیپٹ سے کوئی رسم رواج کو چھوڑ کے کوئی ہلکی سی کوئی ایسا کام کرنا چاہیں گے، آپ کو ایسا محسوس کروایا جائے گا، آپ کوئی دنیا کا انوکھا ہی عجوبہ ہو جو اس رستے پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہو۔ دنیا کو دیکھو، دنیا ایک سائڈ پہ چل رہی ہے، تم اکیلی ایک سائڈ پہ ہو، اور ہم پڑھتے کیا آ رہے ہیں کہ اکثریت پہ کبھی بھی نہ جائیں، اقلیت پہ جائیں۔
ضروری نہیں ہے کہ اقلیت والا ٹھیک ہونے کے باوجود آپ اس کو کہیں کہ وہ رانگ ہے, وہ اکیلا ہے, ادھر زیادہ جا رہی ہے تو وہ صحیح ہے. وہ دیکھ کہتے ہیں نا میجورٹیز اتھارٹی, ہاں یہ والا وہ یوز کرتے ہیں. کشتان نے دماغ میں ڈال دیا نا کہ سارے کر رہے ہیں تو میں کیوں نہ کروں. کچھ بھی آپ کہیں بچوں کو منع کریں تو کیا کہتے ہیں, سارے کر رہے ہیں تو میں کیوں نہ کروں. نہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ جب آپ ان سے کہیں کہ یہ نہیں کرنا, آپ کہتے ہیں جو آپ شدت پسند, نیرو مائنڈڈ کہتے ہیں نا اس کو, نیرو مائنڈڈ کہتے ہیں. یہ آپ کا برین واش ہوا ہوا ہے. آپ مسجد جاتے ہو تو آپ کا برین واش ہوا ہوا ہے. یہ برین واقعی میں کہتی ہوں واش ہوا ہے. اس کو وہ صحیح اسٹیٹمنٹ کر رہے ہیں لیکن نیگیٹو وے میں کر رہے ہیں. ہمارا پازیٹیو کی طرف واش ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو ہمارے سے نکال رہا ہے, ہماری گندگی نکال کے ہمیں صاف آئینہ دکھا رہا ہے. فرینڈ کی برتھ ڈے ہو رہی ہے, مجھے جانے دو, میں گھر پہ نہیں کروں گی. وہ آپ کے لیے اس چیز کو سیکریفائس کریے, وہ کانسیپٹ کو نہیں سمجھ رہی کہ میں اس کی برتھ ڈے میں جاؤں گی. آئی ایم لائک, مجھے بھی ویسے ہی گناہ ملے گا جیسے اس کو مل رہا ہے. میں اس کی نکالی کر رہی ہوں, اٹ سیلف میں صاف ہونے کی کوشش کر رہی ہوں, بٹ آئی ایم اے پارٹ آف اٹ. ہم اس کو انڈائریکٹلی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کر رہے ہو وہ بالکل صحیح کر رہے ہو, کرتے جاؤ. وہ بچے کا کانسیپٹ اتنی جلدی کلیئر ہوتا چلا جائے گا جتنا میں اس کو ڈیلے کروں گی. یقین کریں ادھر کا ماحول ہر جگہ جہاں پہ بھی ہے وہ ماحول سے اڈاپٹ کر رہا ہے, لے رہا ہے. اسپنج ہے نا, وہ اپنی اندر ابزارو کر رہا ہے. شاید ابھی اس کو ایکسپلین نہیں کرنا آ رہا ہے, وہ ایکسپریس نہیں کر رہا کہ چھوٹا ہے. بڑا ہوگا تو ایکسپریس کر کے دکھائے گا, پھر وہ اگریسو ہوگا. پھر یہ ہوگا کہ بچپن میں تو ہم یہ بھی سیکھ رہے تھے, یہ بھی آپ کر رہے تھے, یہ بھی اب میں بڑا کہتی ہے نا وہ کہ اس کا تو کیا تو میری باری آئی تو آپ نہیں کر رہے. اسی لیے وہ کہہ رہا ہے کیونکہ اس نے وہ دیکھا ہے. ہم نے بتایا تو نہیں, وہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے, فزیکلی ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے. اب جب نہیں ہوگا وہ چیز اس کو لگے گی کہ یہ عجیب بات ہے, اب میری باری آئی تو ایسا ہو گیا. کیونکہ مجھے یہ کیسے ہوا کہ جب میری پہلی بچی ہوئی نا تو اس کی تصویریں بنائیں, انلی بناتے تھے. خیر پہلا بچہ تھا, سب کو کوئی پتہ ہی نہیں تھا اتنا. اس کی بنا بھی لیے, وہ فوٹو شوٹ کے لیے آتے ہیں وہ بھی کروایا. اب جب دوسری بچی آئی تو تھوڑا سا شعور آنا شروع ہو گیا, علم آنا شروع ہو گیا. تھا تو پہلے بھی لیکن اس حساب سے نہیں تھا. تو اس کی میں نے نا صرف جو اپنے فون سے کھینچی 1-2 پکچر وہی تھی, باقی کوئی نہیں, نہ کسی کو کھینچنے دی, نہ میں فوٹو شوٹ گئی. اب تیسری کی باری آئی, جو خود کھینچنی تھی وہ بھی نہیں کھینچی. چوتھی کی آئی وہ بالکل سوائے. اور اب وہ کیا کہتی ہے کہ ہاں ہماری باری آئی تو آپ کا دین زیادہ ہو گیا, اس کی دفعہ نہیں تھا. وہ تصویر اب ایک گھر میں پڑی ہوئی ہے. وہ تینوں کی تصویریں تو میں نے اپنی لی, تینوں کے وائٹ کپڑے پہنے ہوئے تھے, وہ رومپر سے جو ہوتے تھے. تینوں کی شکلیں واللہ ایک ہی جیسی. میں بھی نہیں بتا پا رہی کہ یہ کون ہے. ممی کون ہے؟ میں کہ اللہ بہتر جانتا. اب 4 میرے سامنے بیٹھی, میرے لیے یہی کافی ہے الحمدللہ علی کل حال. لیکن یہ کہ ان کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ کام نہیں کرنا. اب ان کی اپنی مرضی ہے, آگے وہ کرنا چاہیں تو وہ کریں, نہیں کرنا چاہتے نہ کریں. اچھا, مومن کے 2 روزے ہیں, ایک عارضی روزہ ہے اور ایک دائمی روزہ ہے. کیا مطلب ہے؟ عارضی روزہ کہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک جو کہ ہم اب رکھتے ہیں, عارضی روزہ رکھ رہے ہیں. ایک لمٹ کے لیے ہے, تھوڑی دیر کے لیے ہے, گنتی کے دن ہے, وہ رکھیں گے, وہ ختم ہو جائیں گے. ایک دائمی روزہ ہے جو کہ کلمہ ہم نے پڑھا ہوا ہے, اس سے لے کر زندگی کے سورج غروب ہونے تک ہر چیز سے بچ کے میں نے گزرنا ہے. ٹھیک ہے, ایک وہ زندگی کا روزہ ہے. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کہ اپنے رب کی بندگی کرو یہاں تک کہ تم پر وہ چیز آ جائے جس کا آنا یقینی ہے, موت آ جائے تمہیں. اس وقت تک میں نے روزہ رکھنا ہے. میں نے چغلی کا روزہ رکھنا ہے. صرف روزوں میں نہیں رکھنا, ہر عام حالات میں بھی میں نے وہ رکھنا ہے. میں نے برائیوں سے کا روزہ رکھنا ہے, عام حالات میں بھی رکھنا ہے. آنکھوں کا روزہ عام حالات میں بھی رکھنا ہے. دل کا روزہ عام حالات میں بھی رکھنا ہے. ہم روزوں کی حد تک رکھتے ہیں, زبان کو بھی کنٹرول رکھتے ہیں, آنکھوں کو بھی گانے نہیں سننے. آج عید ہے تو وہ ساری کسر پوری ہو کر دیتے ہیں. گانے سنو, ٹی وی دیکھو, اسی رات کو شروع ہو جاتا ہے کہ ہاں اسی رات ہی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ کیسا روزہ ہے جس نے ہماری اوپر ہماری تربیت ہی نہیں کی, ہمارے اوپر اثر ہی نہیں کوئی ڈالا. اس کا مطلب ہے ہماری نمازیں, ہمارے روزے اس لیول کے نہیں تھے جو ہمارے اوپر امپیکٹ ہی نہیں ڈال رہے. ہم فوراً سے اس چیز سے نکل کے باہر آ گئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے آسانی پیدا کرے. اگلی آیت ہے آیت نمبر 254 سورہ البقرہ انشاءاللہ تعالی. یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم مما رزقناكم من قبل أن يأتي
يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرين هم الظالمون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو کچھ مال و متاع ہم نے تم کو بخشا ہے اس میں سے خرچ کرو، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی اور نہ سفارش چلے گی، اور ظالم اصل میں وہی ہیں جو کفر کی روش اختیار کیے ہوئے ہیں۔ کہ یہاں پہ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کلیئرلی بتا رہے ہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو کچھ مال و متاع اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم کو بخشا ہے اس میں سے اس کو خرچ کرو۔ انفاق فی سبیل اللہ کی طرف کہا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں مال دیا ہے، اس کا مال اسی کے راستے میں خرچ کرو۔ ہم نے کل بھی اس پہ بات کر لی تھی کہ انفاق سبیل اللہ کیا ہے، کن راستوں پہ انفاق سبیل اللہ جو ہوتا ہے خرچ کیا جاتا ہے، کہ اللہ کے راستے یا دین کو بڑھانے کے لیے کہیں بھی ضرورت پڑے تو وہاں پہ ہم لوگوں نے اپنے مال کا استعمال کرنا ہے، وہ تھوڑا کریں یا زیادہ کریں، جتنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دی ہے، جتنی توفیق دی ہے آپ اس کا استعمال کریں، تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، جتنا بھی آپ دے سکتے ہیں وہ اس کو پھر کھلے چھپے جس طرح سے مرضی دیں، لیکن دینا ضرور ہے۔ مال فتنہ ہے کہ مال جو ہے انسان کے لیے جہاں تک آسائشوں کو فراہم کرتا ہے وہاں پر انسان کے لیے وہ مال فتنہ بھی ہے۔ فتنہ کیسے ہے کہ اگر میں اس مال کا میں صحیح استعمال کروں گی تو وہ مال میرے لیے باعث خیر ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ باعث خیر دنیا میں کیسے ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک تو میں اپنے مال میں سے نکال کے دے رہی ہوں، وہ میرے لیے صدقہ بن رہا ہے، دوسرا یہ کہ دوسروں کے دلوں میں محبت کا ذریعہ وہ بن رہا ہے، دوسروں کے دلوں میں عزت کا ذریعہ بن رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو دولت دی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ ہمیں عزت دار بنا رہا ہے لوگوں کی نظر میں، کہ جو میں نے دیا ہے اس کو دوسروں تک تقسیم کرو تاکہ تمہاری عزت بنے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ہمارے اوپر۔ یہ فتنہ کب بنتا ہے؟ جب یہی مال میں برائی کے راستوں پہ لگاتی ہوں، میں غلط راستوں پہ لگاتی ہوں، بچوں کو بگاڑنے کے راستے پہ میں لگاتی ہوں، بچوں کی ضرورت نہیں بلکہ ان کی نیسسٹی کو پورا کرتی ہوں، صرف اس لیے نیڈ سمجھ کے کہ یہ ان کی نیڈ ہے، حتیٰ کہ وہ نیڈ نہیں ہے، وہ نیسسٹی ہے۔ وہ میں ماحول میں رہتے ہوئے اس ماحول کو پورا کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ بچوں کی وہ نیڈ وہاں تک پہنچے۔ اچھا، یہ بھی اذان کے بعد کے مینرز ہے کہ آپ دعا مانگیں، دعا قبول ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ درود ابراہیمی پڑھیں، پھر اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ یہ والی دعا پڑھیں انشاءاللہ۔ کہ مال فتنہ کیسے بنتا ہے کہ جب مال کو ہم غلط راستے پہ استعمال کرتے ہیں، جو پچھلے رسم و رواج کی ہم نے بات کی ہے نا، مال فتنہ تب بنتا ہے جب شادیوں میں ضرورت سے زیادہ خرچ کیا جاتا ہے، مال فتنہ بنتا ہے۔ مال فتنہ تب بنتا ہے جب بچی کو رخصت کرنے سے اس کے وہ دہیج لگا لیں آپ، اس کے وہ کیا لگاتے ہیں، ہاں وہ نہیں، وہ مہندی کرتے ہیں، وہ اب اس پہ بات ہوگی نا، اس پہ جو خرچ کرتے ہیں ایسی چیزوں پہ جس پہ کے لیے دین جو ہے وہ ہمیں الاؤ نہیں کرتا کہ اس پہ ہم اپنی ایکسٹرا منی کو جو ہے وہ حرام راستے پہ وہ جاتی ہے نا، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں لاکھوں کی تعداد میں خرچ کر رہی ہوں، وہ عام حالات میں کسی عام بچی کا یا کسی غریب کا فائدہ دے سکتا ہے نا وہ پیسہ جو میں ایسے لگا رہی ہوں۔ جیسے ریسنٹلی کہہ رہے ہیں کہ لاکھوں کے حساب سے پتہ نہیں 80 لاکھ کے انہوں نے وہ آتش بازی کی ہے، وہ 80 لاکھ ایکسٹرا چیزیں جو کرتے ہیں کہ وہ کیا یہ فتنہ ہے نا۔ کتنی بچیوں کی شادیاں ہو جاتی، کتنے گھر جو ہے بن جاتے، اسی لیے تو ہمارا ملک یا مسلمان ترقی نہیں کر رہے کہ یہ دنیا کو دکھانے کے لیے، سوشل میڈیا میں پاپولر ہونے کے لیے کہ لوگ ہماری باتیں کریں، اس میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دے کے ان کو آزمایا ہے نا پھر یہ کہ کیا واقعی یہ کس راستے پہ استعمال کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو حلال طریقے سے کماتے ہیں اور اپنی حدود کے اندر رہتے ہوئے کماتے ہیں اور اللہ کے دین کے راستے میں بھی وہ خرچ کرتے ہیں، لوگوں کے بھلائی کے کام بھی کرتے ہیں اور وہ ہڈن بھی اور چھپے ہوئے دونوں طریقوں سے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی ہوئی ہے، وہ مال ان کے لیے فتنہ نہیں بلکہ وہ مال ان کے لیے خیر ہے، وہ اپنے ہاتھوں سے اس کا استعمال کر کے اپنی آخرت کو سنوار رہے ہیں
اور کچھ ایسے ہیں جن کے پاس نہیں بھی ہے، وہ اس دور میں اپنے آپ کو اس اسٹینڈرڈ پہ لانے کے لیے وہ قرض لے رہے ہیں، قرضے لیے جاتے ہیں، شادیوں پہ اتنے قرضے لیے جاتے ہیں کہ وہ 2-4 دن بچے اپنے گھروں میں رہتے ہیں، چوتھے دن آ کے گھر بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، بیٹی ہو یا بیٹا ہو، اپنے ان کے گھروں سے وہ علیحدہ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، جہاں پہ تربیت کرنے کی ضرورت تھی ہم نے وہاں پہ وہ کی نہیں ہے، لیکن وہ معاشرے میں رہتے ہوئے جو انفلوئنس وہ لے رہے ہیں وہ اتنا برا لے رہے ہیں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ گھروں میں بیٹھ کے وہ قرضے چڑھے ہوئے ہیں نا، وہ بھی پے کر رہا ہوگا، وہ بھی پے کر رہی ہوگی، لوگوں کے لیے، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہاں ہم نے یہ کیا، ہم نے شروع میں یہ سٹارٹر رکھے، ہم نے یہ وہ کیا اس کو فیور کیا بولتے ہیں جو شروع میں لگاتے ہیں، ہاں اپیٹائزر جو لگاتے ہیں وہ لگائے، اور پھر بعد میں نے ڈیزرٹ اسٹال لگائے، کیا کیوں لگا رہے ہیں نا، وہ پہلے والا طریقہ نہیں تھا۔ کچھ لوگ آتے ہیں، مہمان آئے ہیں، ٹھیک ہے آپ ان کو کھلائیں، 2-4 ڈشیں بنائیں، بعد میں ڈیزرٹ دے دیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ یہ ساری چیزیں کس لیے ہیں؟ کہ اس کے لیے آپ مشکل بنا رہے ہیں جس کے جو افورڈ نہیں کر سکتا، اس کو ہم مجبور کر رہے ہیں کہ آپ بھی نکلو قرضے لو اور ہماری دوڑ میں یہاں تک آؤ۔ میرے لیے تو یہ مال فتنہ تھا، میں دوسروں کے لیے بھی فتنہ بنا رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا مال لو، مال کو میرے راستے میں خرچ کرو، لوگوں کی خیر کے لیے خرچ کرو۔ میں نے اس کی خیر کے لیے نہیں، ان کے لیے ایکسٹرا فتنہ بنا دیا اس مال کو۔ بارات کا جوڑا اتنا مہنگا بنا دیتے ہیں، ہاں لاکھوں کے حساب سے پہنا جاتے ہیں، وہ ڈریس بنائی جاتی ہیں اور کچھ گھنٹوں کے لیے پہنے جاتی ہیں، اور بعد میں کیا ہوتا ہے کہ اس کو کھول کے بھی نہیں دیکھا جاتا، کسی اور کو دینے کو بھی نہیں دل کرتا، بیکاز لاکھوں کا ہوتا ہے۔ عورت کا آتی اس نے بیٹی کی شادی کی نا، اور ایک بہو کو 16,000 پاؤنڈ کا ولیمے والا سوٹ۔ ہاں ہماری بہن ہے، ون آف شی یوز ٹو کم، کہ اس نے بیٹے کی شادی کی، ویری ایگزامپلری، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو توفیق دے۔ بچے کا نکاح کیا، بچے کی جو بچی لے کے آئے، والدہ نے کچھ نہیں کیا بچے کے لیے، بچی نے جو کپڑے پہنے تھے نا، بچی بھی ویسی تھی الحمدللہ، اس نے کوئی میک اپ پہ نہیں لگائے، بالکل ویسے ہی نارمل بچی کی طرح اس نے کپڑے پہنے، وہ اسی سسٹر نے خود، لڑکے والے نے بنائے کپڑے، اور اس نے جو ہے کھانا جو لڑکی کی طرف سے ہوتا تھا وہ بھی نہیں انہوں نے کیا، کہتے ہم نے خود ہی کھلوایا، اور پھر ہم نے ولیمہ بھی ہم نے خود ہی کیا ہے، کہ ان کی طرف سے پینی کا بھی خرچہ نہیں ہوا، جو بھی انہوں نے تھوڑا بہت کیا ہوگا وہی ہے، ورنہ کوئی ریکوائرمنٹ نہیں تھی۔ اوپر سے ان کو گلا تھا کہ ہم اپنی بچی کو کیوں نہیں دے رہے، کہتے جو پڑھ رہے ہیں اب وہ اگزامپل آتی ہے کہ اس کو سیٹ کیا جائے۔ اور جتنے بھی فرینڈ تھے ان سب نے کہا کہ الحمدللہ کہ مطلب کہ اس کو قرضہ لینے کی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوئی، شادی ہوگی نا ان کی، ہنی مون پہ وہ بھی گئے، ہالیڈے پہ وہ بھی گئے، شادی ان کی بھی ہوئی، آگے لائف بھی چلے گی، اور الحمدللہ سنت کے طریقے کو کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے گا۔ ہم آغاز ہی قرآن سے کرتی ہے، ہم نے ختم دلوانا ہے یا قرآن خوانی کروانی ہے کہ اللہ تعالیٰ برکت ڈالے، اور پھر بعد میں اتنی نافرمانیاں کرنی ہے کہ لائن لگ جاتی ہے، پھر اس میں برکت کیسے؟ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی حدود ٹوٹیں گی وہاں پہ برکت نہیں آئے گی، یہ بات دماغ میں رکھیں۔ لڑکی کہتی ہے کہ امی کا جوڑا اس نے پہنا تھا شادی والے دن، ہاں وہ کہتی ہے اس نے بڑے فخر سے پہنا ہے۔ اور اتنا خود ایسا ماحول ہونا چاہیے نا سب کے۔ میک اپ کے صرف آئی لائنر اس نے لگایا تھا، مجھے تصویریں اس نے دکھائی تھی۔ پھر مال کس کا ہے؟ میرا مال، میرا مال۔ کل میں نے حدیث آپ کو پڑھ کے سنائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو کپڑا پہن لیا اور پرانا کر دیا، جو کھا لیا اس کو نکال دیا، اور جو اللہ کی راہ میں دے دیا یہی محفوظ ہوا، اور جو خرچ ہو گیا وہی بچ گیا جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے ایک بکری ذبح کی اور کندھے کے گوشت کو، جس کو ہم کہتے ہیں شولڈر جو نا، گوشت کے سوا سب تقسیم کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس بکری میں سے کچھ باقی بچا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ صرف کندھے کا گوشت باقی بچا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کندھے کے گوشت کے سوا سب باقی ہے، یعنی کہ جو کچھ اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیا، اللہ کے راستے میں دے دیا ہے وہ تم نے بچا لیا ہے، باقی جو ہم نے خود کھانا ہے وہ ہم نے نہیں بچایا۔ دیکھیں یہ الٹ ہے، ہاں ہم الٹ کرتے ہیں۔ کے رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا ہے، ہاں پھر دوسروں کو دینا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں وہ تو بس گیا، ضائع ہو گیا۔ ہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جو کچھ در حقیقت وہ باقی رہا جو تمہارے پاس بچا ہوا ہے، اور باقی اس کے حقدار بن جاتے ہیں نا، وہ بیٹھی ہوئی لاش پڑی ہوئی ہے، مرنے مرانے تک جاتے ہیں، اس کا زیور اتار رہے ہیں، اس کا مطلب اتنا برا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ گھر کی چیزیں، بہویں آپس میں لڑ رہی ہیں، بیٹیاں آپس میں لڑ رہی ہیں، وہ سینت کے اس نے رکھا اپنے ہاتھوں سے، دے کے جاؤ، پتہ نہیں آگے مجھے توفیق ہونی ہے کہ نہیں ہونی، جتنی توفیق ہے اپنے ہاتھوں سے دے کے جاؤ تاکہ پتہ ہو میں نے کچھ آگے کے لیے جمع کیا ہوا ہے۔ ہم بچوں کے لیے اکٹھا کرتے رہتے ہیں، بچے دیں گے، بچوں نے کبھی بھی نہیں دینا، ان کی اپنی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی،
آپ دیکھ لیں انہوں نے اتنا ہی دینا ہے. ابھی سارے بس قریباً ساری بیٹھی ہوئی سب کے بچے کام کرتے ہیں, کتنا دیتے ہیں آپ کو؟ ان کی اپنی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی. کہتے ہیں ممی یہ لینا ہے وہ ہے دنیا میں ان کی اپنی ضرورتیں آپ کے جانے کے بعد آپ کے لیے وہ کیسے دیں گے؟ یہ کتنا بڑا ایک المیہ ہمارے سامنے ہے نا, جو آپ کی زندگی میں ہوتے ہوئے آپ پہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ بعد میں کیسے دیں گے؟ ان سے کہو نا کہ جب بھی آپ نے آپ کی تنخواہ آئے, بچے کی آئے, آپ کی آئے, اس میں سے پہلے حصہ نکالو, برکت نکل جاتی. صدقہ اللہ کے لیے نکالو, دوسروں کے لیے نکالو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تھوڑے میں آپ کے لیے برکت ڈال دے گا. اگر میں کہوں گی میں اپنے خرچے پہلے دیکھوں بعد میں نکالوں گی, نیور ہیپن نہیں ہوتا. وہ حدیث کا مفہوم بھی ہے نا کہ جو نکال دیتا ہے پہلے اس کو تقسیم کرتا ہے, جو اس کے پاس مال آتا ہے تو اینڈ منتھ تک جاتا ہے اس کا, اس میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتے ہیں. جو کہتے ہیں کہ میں پہلے سارے بل وغیرہ سارٹ آؤٹ کر لوں اور پھر نکالوں, اس میں برکت نہیں آتی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں آج کی ان آیات کو سمجھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اس کو اس لیول سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہو, دوسروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہو, ہمارے اپنے بچوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے یہ قرآن. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ قرآن کے جو موتی ہیں نا, اس کو ہمارے اندروں تک جو ہے اتار دے, تاکہ ہمارے عمل بدل جائیں, ہمارے ایکشن بدل جائیں, ہمارے رویے بدل جائیں, ہمارے طریقے بدل جائیں, ہم اسلام کے راستے پر چلنے والے بن جائیں, اپنی زندگیوں میں آسانی پیدا کرنے والے بن جائیں, دوسروں کی زندگیوں میں آسانی پیدا کرنے والے بن جائیں. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک. وقولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم, آمین. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.